آنے والے وہ پیارے آقا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہما دارن یا رسول اللہ تو تنہا داری وہ پیارے آقا وہ پیارے سرکار کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں وہ پیارے آقا یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حق بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر وہ پیارے آقا سبحان اللہ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وہ پیارے آقا وہ پیارے سرکار سبحان اللہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے وہ پیارے آقا سبحان اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثناء کی خاموشی چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں نامدار محبوب پروردگار شفیع روز شمار مکی سردار مدنی تاجدار امت کے غم گسار ہم گنہگاروں کو جنت کے حسی باغات تک لے جانے والے آب کوثر سے پیاس بجھانے والے مقام والے لا مقام والے عرب والے عجم والے روحی فدا احمد مجتبیٰ سیدنا سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالم پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود پاک کر نذرانہ پیش کریں پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ علیکہ صلاة و تسلیم ایک بار اور پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذبیہ وصحبہ عبد الدہور وکرمہ ایک بار اور حصول برکت کے لئے سنانی اللہم صلی علیہ سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ علیکہ صلاة و سلام فخر زمین و زمن سرمایہ علم و فن بریلی کے تاجدار ہم غربائے اہل سنت کے مددگار مجدد میت ماضیہ معید ملت طاہرہ آیت من آیات اللہ معجزت من معجزات رسول اللہ برکت من برکات اللہ حضور سیدی سرکار اعلی حضرت زور سے بولو اعلی حضرت بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی زور سے بولو سب سے اولا و اعلی سب سے بالا و والا ہمارا بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا شمع وہ لے کر آیا سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے کیا کمال کیا کیا کمال کیا اجلوں میں چمکے تو کیا کمال کیا اجلوں میں چمکنا یہ لگی ہے ایک مرکری یہ لگی ہے دوسری مرکری وہ لگی ہے تیسری اور وہ چوتھی اور پیچھے چلے جائی تو پانچویں یہ بھی پنجتن پاک کا صدقہ پانچ مرکریاں لگی ہیں اللہ اکبر تب ہم چمکے تو کیا کمال کیا یہ مرکری لگنے کے بعد ہم چمکے تو یہ ہمارا چمکنا نہیں ہے مرکری کی روشنی ہے کمال یہ نہیں ہے کہ ہم اجالے میں چمکیں کمال یہ ہے کہ اندھیرے میں بیٹھال دو تو اجالا ہو جائے کیا بات ہے واہ 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 سب آئے اجالوں میں چمکے اور میرے مصطفیٰ آئے مفتی صاحب کو یہ واقعہ تفصیل سے یاد ہوگا عرض کیا حضور شام ہو گئی گھر جانا ہے کیا بات زندہ باد اندھیرا ہو گیا گھر جانا ہے نہ یہ تار نہ یہ مرکری نہ یہ لائٹ وہ اختیار مصطفیٰ سبحان اللہ حضور گھر جانا ہے فرمایا تو جاؤ حضور عرض کیا رات ہو گئی مفہوم واقع پاک آقا نے فرمایا آگے لاؤ دست اقدس لاٹھی کو لگایا اپنا ہاتھ حضور نے کس کو لگایا میاں ایک وہ ہوتا ہے جو اجلوں میں چمکتا ہے
تو اس کا کمال نہیں، یہ اجالے کا کمال ہے. ایک وہ ہے جو اندھیرے میں چمک جاتا ہے، تو وہ اس کا اپنا کمال ہوتا ہے. اور ایک وہ ہوتا ہے جو خود چمکتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے چمکا دیا کرتا ہے. یہ مصطفیٰ کا کمال ہوتا ہے. ذرا زور سے کہہ دو. عرض کیا حضور شام ہو گئی گھر جانا ہے؟ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے. عرض کیا حضور رات ہو گئی اندھیرا ہو گیا؟ کیا عقیدہ تھا صحابہ کا. زندہ باد زندہ باد. اس وقت مرکری کی ایجاد بھی نہیں ہوئی تھی. یہ لائٹ، یہ تار، یہ بتی، یہ کرنٹ، یہ ٹرانسفارمر، یہ بجلی گھر کسی کے تصور میں نہیں تھا. جب کسی کے تصور میں بھی بجلی گھر نہیں تھا تب نبی نے اپنے دست اقدس سے روشنی کر کے دکھائی. ذرا زور سے کہہ دو. آقا نے فرمایا آگے آئیے، لاٹھی لائیے. دی آقا نے دست اقدس رکھا اور فرمایا چلے جائیے. اس لاٹھی میں سے روشنی آنے لگ گئی. سوچنے لگا قربان جائیں، جس آقا کے دست پاک سے ایک بار مس ہو جانے کی وجہ سے بے جان لاٹھی میں نور آ گیا، اس آقا کی گود میں کھیلنے والے امام حسین کا عالم کیا ہوگا؟ اس آقا کے آغوش میں کھیلنے والے کیا امام بات ہے. حسن کا عالم کیا ہوگا؟ زندہ باد زندہ باد. آقا نے لاٹھی کو دست اقدس لگائے، وہ چمکنے لگی. چل دیے. صحابہ بھی کیا صحابہ تھے، سبحان اللہ. انہیں بھی معلوم تھا مختار دو عالم نبی ہمارا. آقا نے لاٹھی کو اندر روشنی عطا فرمائی، وہ چل دیے. اب اس کے بعد تھوڑی دور دو صحابہ جب گئے، ایک کو الگ جانا تھا ایک کو الگ جانا تھا. لاٹھی تھی ایک، رستے تھے دو. لاٹھی کتنی تھی؟ ایک. رستے کتنے تھے اور صحابہ کتنے تھے؟ ایک کو اس طرف جانا تھا ایک کو اس طرف جانا تھا. بولے اب کاؤ کریں، لاٹھی یکا چمکت ہے، رستے دو ہیں، ہم کو دو طرف جانا. وہ صحابی تھے، صحابی وہابی نہیں تھے. ان کا عقیدہ تھا. وہ دوبارہ نہیں گئے چلو اب نبی کے پاس چلیں، چلو حضور کی بارگاہ میں چلیں، چلو سرکار سے کہیں کہ اس کو بھی چمکاؤ. ان صحابی کا عقیدہ تھا جس لاٹھی کو نبی نے چمکا دیا، اب اس کے اندر یہ تاثیر آ گئی کہ اس لاٹھی کو دوسری سے لگا دو تو یہ لاٹھی دوسری کو چمکائے. زور سے کہہ دو. اب انہوں نے دوسری لاٹھی اس لاٹھی سے ملائی. جب دوسری لاٹھی اس لاٹھی سے ملائی تو اب اس لاٹھی نے لاٹھی روشن کر دی. اس ڈنڈے نے دوسرے ڈنڈے میں روشنی عطا فرمائی. سبحان اللہ. وہ ادھر چلے گئے وہ ادھر چلے گئے. میں نے کہا قربان جاؤ اپنے آقا کی عظمتوں پر، قربان جاؤ اپنے آقا کے اختیار پر. وہ آقا ہیں جنہوں نے دست اقدس ایک لاٹھی کو لگایا، وہ لاٹھی چمک گئی. اب اس لاٹھی کے اندر یہ تاثیر آ گئی کہ وہ لاٹھی اگر کسی لاٹھی کو لگائی جا رہی ہے وہ لاٹھی بھی چمک رہی ہے. میں پوچھنا چاہوں گا یہ اختیار کس کا ہے؟ یہ طاقت کس کی ہے؟ یہ کس کی طاقت ہے؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا یہ طاقت لاٹھی کی نہیں ہے، یہ طاقت ہمارے امام الانبیاء کی طاقت، ہمارے سرکار کی طاقت. تب اعلی حضرت بولے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا. بولو اور زور سے بولو سبحان اللہ. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. آگے اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا، ان کا ان کا تمہارا. اب یہیں رک جاؤ، حضور کی عظمت دیکھنا. اے ہے زور سے کہہ دو. سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا نے ارشاد فرمایا صدیق سن لو، مجھے میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں پہچان پایا. مجھے میرے رب کے علاوہ. ابھی مجھ سے پہلے مفتی عبد الرحمن صاحب قبلہ قادری نے ولولہ انگیز اور مدلل مکمل مفصل آپ کے سامنے خطاب کیا. جب وہ تقریر کرنے آئے خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھنے کے بعد آپ سے کیا کہا؟ درود شریف پڑھو. کیا کہا؟ وہ چلے گئے، میں بھی دیکھتا رہا. پھر ان کے بعد ہمارے مولانا ہاشم صاحب قادری برکاتی رضوی حشمتی یہ آپ کے سامنے، انہوں نے آپ سے کہا درود شریف پڑھو. کیا کہا آپ سے؟
ان سے پہلے ناظم اجلاس مولانا اسرار صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے سامنے انہوں نے آپ سے کہا درود شریف پڑھو. اخلاق محبوبی صاحب انہوں نے آپ سے کہا درود شریف پڑھو. مرزا سبطین بیگ حشمتی انہوں نے آپ سے کہا درود شریف پڑھو. ہم آئے, ہم نے کس سے کہا؟ آپ سے کہا. کیا کہا؟ درود شریف. آپ نے پڑھی؟ پڑھی آپ نے؟ کیا پڑھا؟ کیا پڑھا درود شریف میں؟ اللہم صلی. آپ نے کیا کہا؟ اللہم صلی. مولا تو درود پڑھ. اللہم صلی مولا تو درود پڑھ. ہم نے کہا بلی پور والو, مولانا ہاشم صاحب نے تم سے کہا تھا پڑھو, مفتی عبد الرحمان صاحب نے تم سے کہا تھا پڑھو, شاعر اہل سنت اخلاق محبوبی سبطین بھائی نے تم سے کہا تھا پڑھو, مولانا اسرار صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کہا تھا پڑھو, مجھ گنہگار نے تم سے کہا تھا درود پڑھو, اور تم نے کہہ دیا مولا تو پڑھ. تمہیں درود پڑھنا تھی تو تم نے کہہ دیا اللہم صلی مولا تو درود پڑھ. ہم نے آپ سے کہا, آپ نے بھی رب سے کہا, اور ہم نے بھی وہی کیا. ہم نے کہا اللہم صلی مولا تو ہی درود پڑھ. کیا فرمایا حضور نے سرکار صدیق اکبر سے؟ صدیق مجھ کو میرے رب کے علاوہ کوئی پہچان نہ سکا, میری عظمتوں کو میرے رب کے علاوہ کوئی جان نہ سکا. تبھی ہمارا امام اعلی حضرت بریلی کی سرزمین سے اعلان کرتا ہے, عرش کی عقل دنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے, جانے مراد اب کدھر, ہائے تیرا مکان ہے, عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم دھام, کان جدھر لگائیے آقا تیری ہی داستان ہے. پیش نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن عید میلاد النبی, علماء اہل سنت. ابھی کیا بولے؟ بولے آپ نے دیکھا نہیں ہمارے حضور کا اختیار کیا ہے؟ بولے بتائیں. بولے حضور کا اختیار یہ ہے کہ مقام صحبہ میں بیٹھے ہیں, ڈوبے ہوئے سورج کو نکالتے ہیں. اچھا. بولے ہاں حضور کا اختیار یہ ہے جبل شق القمر پہ تشریف فرما ہے, چاند کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں. حضور کا اختیار یہ ہے, اللہ اکبر, مسجد کے سامنے جہاں آج مسجد بنا دی گئی تشریف فرما ہے, کھاری کنویں میں لعاب دہن ڈالتے ہیں, کھاری کنویں کو میٹھا بناتے ہیں. حضور کا عالم یہ ہے, دست اقدس رکھ دیں تو اپنے دست مبارک سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے چشمے جاری فرماتے ہیں. یہ اختیار سب بتانے کے بعد, سارے اختیارات بتانے کے بعد, ہرن کو اپنی بارگاہ میں بلاتے ہیں, لعاب دہن سے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو شفا بخشتے ہیں, آنکھ کی روشنی کو دوبارہ پہلے سے زیادہ بہتر بناتے ہیں. سارے اختیار بتانے کے بعد بندہ کیا بولا؟ بندہ سارے اختیارات بتانے کے بعد, حضور کی ساری عظمتیں بتانے کے بعد کیا بولا؟ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. میاں دنیا میں کیا دیکھی؟ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. زور سے بولو. مقصد یہ ہے, سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا نے ارشاد فرمایا, صدیق سنو, مجھ کو میرے رب کے علاوہ کوئی پہچان نہ سکا, میری عظمت کیا ہے, رب کے علاوہ کوئی جان نہ سکا. اب میں نے کہا آپ سے کہا گیا درود شریف پڑھو, آپ نے کہا اللہم صلی, میں نے آپ سے کہا, آپ نے خدا سے کہا, مفتی عبد الرحمان صاحب نے آپ سے کہا, آپ نے خدا سے کہا. اس کا جواب چاہیے تو اعلی حضرت کے دربار میں آنا پڑے گا. زور سے بولیے, زور سے بولیے. اعلی حضرت اس کے 2 جواب ارشاد فرماتے ہیں. پہلا جواب سنیے, فرماتے ہیں تعریف کرنے کے لیے, تعریف کرنے کے لیے ہمیں اس ذات کے بارے میں معلوم ہونا ضروری ہے. کما حقہ, کما حقہ, حمد و ثنا کرنے کے لیے اس ذات کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ کوئی شخصیت یہاں ایسی آ جائے جو بیچارہ اعلی حضرت کو کبھی جانتا ہی نہ ہو, اس سے کہو اعلی حضرت پر تقریر کرنا, دیکھو ہم کیا کر بلا رہے ہو, تو ہم جانتا ہے نہ ہے کہ بھائی. تعریف کے لیے معلوم ہونا ضروری, تعریف کے لیے معلوم ہونا ضروری. اور حضور کی شان کیا ہے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. اب ہم کو حضور کے لیے درود پڑھنا ہے اور شایان شان پڑھنا ہے,
تو ہمارے انسانوں میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو یہ طاقت رکھ سکے کہ مصطفیٰ کی شایان شان درود پڑھ سکے. نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ نبی کی شان کیا ہے ہم نہیں جانتے، مقام کیا ہے ہم نہیں جانتے، عظمتیں کیا ہے ہم نہیں جانتے، رفعتیں کیا ہیں ہم نہیں جانتے، بلندی کیا ہے ہم نہیں جانتے، مقام محبوبیت کیا ہے ہمیں علم نہیں کہ کیا کیا عظمتیں ہیں، کیا کیا اللہ اکبر محبوب کا مقام ہے. لیکن دیا رب نے ہے، رب جانتا ہے، عطا رب نے کیا ہے، رب جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، خدا جانتا ہے. تو جیسی شایان شان درود پڑھنا چاہیے ہم نہیں پڑھ سکتے، اسی لیے ہم سے جب کہا گیا درود پڑھو تو ہم نے خدا سے کہہ دیا مولا تو درود پڑھ، اس لیے کہ تو ہی ہے جو محبوب کی شان جانتا ہے، لہذا شان کے مطابق محبوب پہ درود اگر کوئی پڑھے گا تو وہ مولا تو ہی پڑھے گا. ہائے ہائے واہ واہ واہ، زندہ باد. اور زور سے بولو ہاں میاں. خدا محبوب کی شایان شان کوئی درود نہیں پڑھ سکتا، خدا تو ہی پڑھ. تو نے مرتبہ نوازا محبوب کو، دینے والا تو، پانے والا محبوب، عطا کرنے والا تو، دیا گیا محبوب کو، دیا تو نے ملا محبوب کو. مولا تو جانتا ہے حبیب کا مرتبہ کیا ہے، حبیب کی شان کیا ہے، لہذا جیسی شان حبیب کی ہے ویسے ہی تو درود پڑھ. ذرا زور سے کہہ دو. ایک تو یہ جواب دیا، دوسرا جواب کیا ارشاد فرمایا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دوسرا جواب یہ ہے کہ ہمارا وجود دو عدم کے درمیان ہے. ہمارا وجود دو عدم کے درمیان ہے. آپ کہو گے یہ دو عدم کون سی بلا ہے مصیبت؟ ابھی 1 منٹ میں سمجھ میں آ جائے گا. پہلے ہم نہیں تھے، پہلے ہم، آج ہم ہیں، آئندہ ہم نہیں ہوں گے. پہلے ہم نہیں تھے عدم، آج ہم ہیں وجود، آئندہ ہم نہیں ہوں گے پھر عدم. تو ہمارا وجود دو عدم کے درمیان میں ہے. سمجھ گئے نا؟ پہلے ہم نہیں تھے، آج ہم ہیں، آئندہ ہم نہیں ہوں گے. تو ہمارا وجود دو عدم کے درمیان، نہ ہم پہلے تھے نہ ہم بعد میں ہوں گے. مگر وہ نبی وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. سمجھنا غور سے. ہمارا وجود دو عدم کے درمیان ہے، پہلے ہم نہیں تھے، آئندہ بھی ہم نہیں ہوں گے، اور درمیان میں ہم ہیں. تو لہٰذا مولا تو درود پڑھ. کیوں؟ پہلے ہم نہیں تھے، اب ہم ہیں، آئندہ ہم نہیں ہوں گے. مگر رب پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، آئندہ بھی. لہذا مولا تو ہی درود پڑھ. پہلے بھی تو ہے تھا اور اب بھی ہے اور تو بعد میں بھی رہے گا. مولا ہم پہلے نہیں تھے، آج ہیں، بعد میں نہیں رہیں گے. تو پہلے بھی تھا، بعد ابھی بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا. لہذا تو درود پڑھ. اے مولا چاند ہو نہ ہو مگر تو رہے گا، سورج ہو نہ ہو مگر تو رہے گا، آسمان ہو نہ ہو مگر تو رہے گا، ستاروں کی جلملاہٹ ہو نہ ہو مگر تو رہے گا، حضرت آدم ہو نہ ہو مگر تو رہے گا، نوح علیہ السلام ہو نہ ہو مگر تو رہے گا، ادریس علیہ السلام ہو نہ ہو مگر تو رہے گا. اے مولا تو درود پڑھ، اس لیے کہ تو رہے گا تو محبوب کا درود رہے گا. واہ واہ واہ، زندہ باد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نعرے تکبیر. رسول کے غلام ہیں، موت ہی قبول ہے تو زندگی فضول ہے. سبحان اللہ. دو عدم کے درمیان ہمارا وجود، کل نہیں تھے، آج ہیں، آئندہ نہیں ہوں گے. مولا تو پہلے بھی تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. لہٰذا محبوب کا درود تو پڑھ. چاند ہو نہ ہو مولا تو ہوگا، سورج ہو نہ ہو مولا تو ہوگا، آسمان ہو نہ ہو مولا تو ہوگا، کل جہان ہو نہ ہو مولا تو ہوگا، اور جب تو ہوگا تو حبیب کا درود ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام. مدرسے میں آیا بچہ پڑھنے، نوجوان مسئلہ پوچھنے. بچے کو پڑھایا گیا بیٹا نماز پڑھو کہ یہ فرض ہے. نوجوان نے سوال کیا نماز پڑھنا کیا؟ مدرسے کے
اساتذہ میں سے کسی نے جواب دیا نماز پڑھنا فرض ہے، پڑھیے نماز۔ مفتی عبد الرحمان صاحب سے سوال ہوا نماز کیا؟ فرمایا نماز پڑھنا فرض ہے، پڑھیے نماز۔ رمضان شریف کا مہینہ آیا، پوچھا روزہ کیا؟ تو کہا روزہ فرض ہے، رکھیے روزہ۔ زکوٰۃ دینے کی بات آئی، زکوٰۃ آپ پر لازم و ضروری ہے، دیجیے زکوٰۃ۔ حج کرنے کی بات آئی، مفتی صاحب نے مسئلہ بتایا، اللہ اکبر، استطاعت کے بعد حج کرنا آپ پر فرض ہے، لہذا حج کیجیے۔ ہم نے سب سنا، پھر ساتھ میں ایک عاشق بولا سب کریے مگر درود بھی پڑھیے۔ کیا پڑھیے؟ اب آئے آپ مفتی عبد الرحمان صاحب سے سوال کیا مفتی صاحب نماز کیا ہے؟ بولے عبادت ہے خدا کی۔ روزہ کیا ہے؟ بولے عبادت ہے خدا کی۔ حج کیا ہے؟ بولے عبادت ہے خدا کی۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ بولے عبادت ہے، سب عبادت۔ بولے جی ہم نے کیا نماز خدا نے پڑھی؟ مفتی صاحب والے ہوشیار، سنبھل کے بات سنبھل کے کرنا، وہ خدا ہے، نماز سے بے نیاز ہے، منزہ ہے، وہ خدا ہے، روزے سے پاک ہے، وہ خدا ہے، حج سے پاک ہے، وہ خدا ہے، عبادت و ریاضت سے وہ معبود ہے، تم عابد ہو، وہ معبود حقیقی، تم عابد۔ تو ہم نے کہا اچھا وہ معبود ہے ہم عابد ہیں؟ بولے جی بات سنبھل کے کرنا۔ ڈر گئے، مفتی صاحب نے ڈانٹ دیا تو ڈر گئے، دوبارہ سوال کی ہمت نہ پڑی، چلے گئے، نماز پڑھتے رہے۔ پھر اس کے بعد قرآن شریف پڑھو۔ مفتی صاحب بولے قرآن شریف پڑھا کرو تاکہ تمہیں صحیح راستہ ملے۔ قرآن شریف پڑھا تو پڑھنے لگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے درود پڑھتے ہیں اپنے محبوب پر۔ بہت اب مسجد سے اٹھ کے آئے، قرآن شریف بند کر دیا، الماری میں رکھا، ادب کے ساتھ مفتی صاحب کے پاس آئے، حضرت کل آپ نے مسئلہ بتایا تھا، خدا نماز سے بے نیاز ہے، خدا معبود ہے اور تم عابد ہو، حضور قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ مفتی صاحب دیکھیے تو قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کل آپ فرما رہے تھے بے نیاز ہے، قرآن کہہ رہا بے شک اللہ محبوب پر درود پڑھتا ہے۔ اب یہیں ٹھہر جاؤ، کتنے روپیہ کا نوٹ ہے؟ 100، تو ہو جانا تھا، کتنے کا ہے؟ ہاں دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے، دیوانے کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا۔ کتنے کا ہے؟ بولا گیا، مفتی عبد الرحمان صاحب کے ہاتھ سے لگا 100 کا نوٹ، پھر اعلان کیا گیا مہران بھیا کے ہاتھ سے لگا 100 کا نوٹ، تو 4 لوگ آئے، مفتی صاحب کا اعلان کیا تو 4 لوگ آئے، مہران بھیا کا اعلان کیا تو 4 لوگ آئے، پھر اعلان کیا یہ نوٹ وہ ہے جس کو ہاتھ لگا معصوم ملت کا، تو 400 لوگ آ گئے، پھر اعلان کیا یہ نوٹ وہ ہے جس کو ہاتھ لگا اعلیٰ حضرت کا، مجمع کھڑا ہو گیا، یہ ہمیں دے دو، سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دو اور زور سے بولو، نوٹ وہی کاغذ کا ہے، نوٹ وہی کاغذ کا ہے، نہ اس کے اندر کوئی پیسہ بڑھ گیا، نہ کوئی معاملہ اس میں آ گیا، مگر نسبت اللہ والوں سے ہو گئی، زور سے کہہ دو۔ ہم نے کہا مفتی صاحب آپ کو کیا ضرورت تھی بتانے کی، لڑائی دنگا ہو گیا، یک نوٹ ہے کس کس کو دو گے، آپ کو ضرورت کیا تھی بتانے کی، ان کا ہاتھ فلاں کا لگا، فلاں کا لگا، فلاں کا، جھگڑا پڑ گیا عوام میں، اب ایک نوٹ ہے بتائیے، ایک انار 100 بیمار، آپ کس کو دیں گے، علاج کیا کریں گے، آپ نے بیان کیوں کرا؟ تو مفتی صاحب بولے حضرت تذکرہ پہلے اس لیے کیا کہ اس کی اہمیت ہو جائے، تذکرہ پہلے بڑے کا اس لیے کیا کہ اس کی اہمیت ہو جائے، 1000 بار بلا تشبیہ و بلا تمثیل، لاکھ بار بلا تشبیہ و بلا تمثیل، کروڑ بار بلا تشبیہ و بلا تمثیل، خدا نے نماز دی مگر نہیں کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو نماز پڑھو، روزہ دیا مگر نہیں کہا میں بھی روزہ رکھتا ہوں روزہ رکھو، حج دیا مگر نہیں کہا میں حج کرتا ہوں لہٰذا حج کرو، عبادت دی نہیں کہا میں عبادت کرتا ہوں لہٰذا عبادت کرو، نہیں، مگر بات جب محبوب کے درود کی آئی، جب محبوب کے
تو خدا نے یہ نہیں کہا ڈائریکٹ کہ تم درود پڑھو، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی، بے شک اللہ بھی اور اس کے ملائکہ بھی محبوب پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ میں نے کہا ماجرا کیا ہے؟ رب کی رحمتوں نے جواب دیا، سنو سنو، وہ میری عبادت کا معاملہ تھا اور یہ میرے محبوب کا معاملہ ہے، کہا بعد میں جائے گا، عمل پہلے کیا جائے گا۔ پیش واہ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ ابھی آپ پوری طرح سے سمجھ نہیں پائے، میں پھر ایک مثال دوں۔ مدرسہ رضویہ، ابھی بھی رضویہ میں ایک نل لگا ہے۔ ہمارے مدرسے میں آئے مقصود بھائی یا ہمارے فردوس بھائی، اللہ سلامت رکھے، دارائن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، انہوں نے کہا یہ وہ نل ہے جس سے پانی معصوم ملت پیتے تھے، یہ وہ نل ہے جس سے پانی ناصر ملت پیتے تھے، فاتح کشمیر پیتے تھے۔ کیا ضرورت ہے؟ بڑے کا تذکرہ اس لیے تاکہ اہمیت پیدا ہو جائے، لوگ ہلکے میں نہ لیں بلکہ اس کا ادب و احترام کرنے لگ جائیں۔ یعنی پتہ چلا جب بڑے کا ذکر کیا جائے، کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے یہ کہا جائے یہ فلاں بھی کرتا تھا، یہ فلاں بھی کرتا تھا، یہ فلاں بھی کرتا تھا، تو اس کام کے اندر اہمیت کو پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اب خدا کا قرآن میں یہ کہنا کہ محبوب پر درود میں بھی بھیجتا ہوں، ملائکہ بھی بھیجتے ہیں، کا مطلب یہ ہے اے مسلمانوں، محبوب کے دیوانوں، درود بڑی عظیم چیز ہے، محبوب کا درود بڑی عظمت والی درود ہے، کیونکہ یہ درود وہ ہے جو خدا بھی پڑھتا ہے، ملائکہ بھی پڑھتے ہیں، خدا بھی پڑھتا ہے، ملائکہ بھی پڑھتے ہیں۔ رب نے عبادت کی مگر نہیں کہا میں کرتا ہوں، اور جب بات محبوب کی آئی تو کہہ دیا درود میں بھی پڑھتا ہوں اور درود سارے ملائکہ پڑھتے ہیں۔ پیش واہ 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 واہ، زندہ باد۔ ایھا الذین آمنوا 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 آمنوا۔ میں ایک جگہ تقریر کر کے بیٹھا، ایک صاحب آئے، بولے حضرت درود ہم پڑھتے ہیں، سلام ہم پڑھتے، وہ نہیں پڑھتے۔ ہم نے کہا وہ کون؟ آپ سمجھ پائے؟ ہیں جی، وہ نہیں پڑھتے، سمجھ گئے نا؟ یہ وہ جو ذالکہ اس میں اشارہ ہے، اس کا مشار الیہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ وہ نہیں پڑھتے۔ کون بھائی؟ وہی جن کو آج تک پاجامہ پہننا نہیں آیا، جو پاجامہ ٹھیک نہیں کر پائے، تمہارا دین کہاں سے ٹھیک کریں گے؟ نہیں پڑھتے۔ تو ہم نے کہا تمہیں کیا ہے پریشانی؟ بولے حضرت ہمیں پوچھنا ہے، وہ نہیں پڑھتے۔ ہم نے کہا ان کو حکم نہیں ہے، ان کو حکم نہیں ہے، وہ نہیں پڑھ کے بتا دیتے ہیں کہ آیت میں خطاب جن سے ہے وہ نہیں ہے، ان کو حکم نہیں ہے۔ تو بولے ہم پڑھتے ہیں۔ ہم نے کہا جو پڑھتا ہے اس کو حکم ہے۔ تب بولے حضرت کیا مطلب؟ ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ درود و سلام والی آیت یاد ہے؟ کہنے لگے آپ ہی پڑھیں۔ ہم نے کہا اس میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین، یا ایھا الذین۔ ہم نے کہا قرآن نے بتا دیا اے ایمان والے تم درود پڑھو، وہ نہیں پڑھ کے بتا دیتے ہیں کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، اور ہم پڑھ کے بتا دیتے ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں۔ پیش کیا بات ہے، ماشاءاللہ، واہ واہ واہ۔ قرآن نے تو یہی پہچان بتائی ہے، قرآن نے تو یہی پہچان بتائی ہے۔ ایمان والا ہوگا تو محبوب پہ درود پڑھے گا، ایمان والا ہوگا تو محبوب کی تعظیم کرے گا، ایمان والا ہوگا تو محبوب سے پیار کرے گا، ایمان والا ہوگا تو محبوب کی عظمت کرے گا، ایمان والا ہوگا تو محبوب پہ جان نثار کرے گا، ایمان والا ہوگا تو محبوب کی نعت پڑھے گا، ایمان والا ہوگا تو محبوب کا ترانہ گائے گا، ایمان والا ہوگا تو محبوب کے نعرے لگائے گا، ایمان والا ہوگا تو اعلان کرتا رہے گا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ بے شک بے شک، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرے رسالت۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دو
نماز فرض، روزہ فرض، حج فرض، عبادت فرض، آ جائیے۔ بولے میاں کیا مولانا بتا کے چلا گیا، کس کو بلا لیا تھا، اس کو ایسا اس کو ویسا، کہاں بلایا تھا؟ نماز پڑھو نماز، روز محشر چوں جاں گداز بوت، اولی پرسش نماز بوت۔ ہم نے کہا میاں محشری بات میں ہے، اولی کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ آپ محشر کی بات کریں تو کہہ دیں، ٹھیک ہے، پہلے تو دروازہ قبر کا ہے، بعد میں بندہ حشر میں پہنچے گا۔ میں اس میں تفصیل نہیں کرنا چاہتا، مگر اتنا ضرور کہوں گا، قبر کے بھی سوال بتاؤ۔ بندہ پہلی ہی منزل میں فیل ہو گیا، جو ہائی اسکول میں فیل ہو گیا، انٹر کہاں سے کرے گا؟ پہلے انٹر ہائی اسکول کا پاس ہونا ضروری، پھر انٹر تک پہنچے گا۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، باتیں بہت آ رہی ہیں، لیکن کیا سوالات ہیں قبر کے؟ من ربوں کا، ما دینوں کا، اور پھر تیسرا سوال ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ قبر میں یہی پوچھا جائے گا۔ بولے کیا مسلک 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 لگا رکھا ہے، یہ مسلک اعلی حضرت، یہ مسلک فلانا، یہ مسلک فلانا۔ قبر میں کوئی مسلک تھوڑی پوچھا جائے گا۔ ہم نے کہا بے وقوف، قبر میں مسلک کے علاوہ کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ ارے قبر میں مسلک پوچھا جائے گا؟ ہم نے کہا جی۔ بولے مسلک کیا ہے؟ ہم نے کہا سنو، اعلی حضرت کا مسلک یہ ہے کہ ہمارے نبی سب سے اعلیٰ ہے، اعلی حضرت کا مسلک یہ ہے ہمارے نبی سب سے نرالے ہیں، اعلی حضرت کا مسلک یہ ہے کہ ہمارے نبی نبیوں میں اعلیٰ ہے، یہ ہمارا مسلک ہے۔ اور دیوبندیوں وہابیوں کا اپنا ماننا یہ ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گیا، نبی گاؤں کے چودھری کی طرح ہے، نبی کا علم جانور سے کم ہے، یہ ان کا دھرم ہے۔ جب قبر میں پوچھا جائے گا کہ بتا تو ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو ہم زندگی میں جب بھی جیے تھے اپنے نبی کو اعلیٰ کہتے رہے، افضل کہتے رہے، نرالا کہتے رہے، بالا کہتے رہے۔ جب قبر میں پوچھا جائے گا تو بھی اعلان کر دیں گے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ حیدری، دیکھو میرے نبی کی شان۔ اب ایک بات انصاف سے بتائیے، بلی پور والوں آپ سے سوال، جو یہ کہتا رہا کہ نبی سب سے اعلیٰ، ہمارے آقا سب سے بالا، محبوب نبیوں کے سردار، وہ تو جواب دے گا لہک کے، مچل کے، جھوم کے، ہاں مچل کے جواب دے گا۔ ہمارے حضور کے بارے میں سوال کر رہا ہوں، سبحان اللہ، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، وہ تو جواب دے گا۔ مگر مجھے انصاف سے بتاؤ، جو زندگی میں یہ عقیدہ رکھتا رہا اور یہ بات کہتا رہا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، میں ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہوں گا ان سے، تم یہ پوچھنا جو دیوبندی یہ عقیدہ رکھتے ہیں یا وہابی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، ان سے صرف اتنا پوچھنا، جب قبر میں تم سے یہ سوال ہوگا کہ ان کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے، تو کیا یہ عقیدہ بیان کر سکو گے؟ کیا اتنی ہمت ہوگی کہ قبر میں کہہ سکو یہ وہ ہیں جن کو ہم اپنی دنیا میں مر کر مٹی میں ملنے والا کہتے تھے؟ اور اگر نہیں کہہ سکتے ہو تو ابھی وقت ہے ہوش کے ناخون لو۔ جب قبر میں نہیں کہہ سکتے غلط ہے تو پھر دنیا میں کہنا کیوں غلط نہیں ہے؟ آج عقیدہ سدھار لو، آج اپنے آپ کو سنبھال لو، تاکہ قبر میں جواب دینے کے لیے راستہ صحیح مل جائے۔ بیش پوچھنا چاہوں گا ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کا علم غیب جانوروں کی طرح ہے، جب قبر میں سوال ہوگا بتاؤ نبی کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو کیا وہ یہ جواب دے سکیں گے کہ ہم ان کو معاذ اللہ ان کے علم کو جانوروں کی طرح کہتے تھے؟ بولو دے سکیں گے جواب کیا؟ اگر نہیں دے سکیں گے تو ان سے کہو جب تم قبر میں یہ بات نہیں بول سکتے تو دنیا میں بول کے اپنے آپ کو گمراہ کیوں کر رہے ہو؟ ابھی بھی وقت ہے، آؤ توبہ کر لو، ابھی بھی وقت ہے، آؤ رجوع کر لو، ابھی بھی وقت ہے، آؤ مصطفیٰ کے دامن سے لپٹ جاؤ۔ ہم نہیں کہتے کہ تم ہمارا دامن تھامو، نہیں میاں، ہمارے بنو نہ بنو مگر آمنہ کے لال کے بن جاؤ۔ بیش، آئے ہائے، واہ واہ واہ، زندہ باد۔ سرکار کا دامن تھام لو، ذرا زور سے کہہ دو۔ بات کیا چل رہی تھی؟ حضرت صدیق اکبر سے حضور نے فرمایا صدیق مجھ کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہ پہچان سکا، ذرا زور سے کہہ دو۔
حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم تخلیق ہوئی حضرت آدم کی، اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، اعلان فرماتے ہیں کلام الہی میں شمس الدوحا، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، تیرا مثل نہیں ہے، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، نہ حضور سے پہلے کسی کو ملا نہ حضور کے بعد کسی کو ملے، وہ خدا نے مرتبہ ہے تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید میں کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ اب یہیں ٹھہر جاؤ، اور ہم نے جو ابتدا میں اعلیٰ حضرت کے کلام کے اشعار پڑھے، سب سے اولا وہ اعلیٰ، سب سے بالا وہ والا، حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کا جسد خاکی تیار کیا گیا، پتلا بنایا گیا، ملائکہ کو حکم ہوا بناؤ، آدم علیہ السلام کا پتلا بنا، حکم خدا ہوا روح کو اندر ڈالو، روح کو ڈال دی گئی، روح اندر گئی، بے چینی ہوئی، گھبراہٹ ہوئی، باہر آ گئی، عرض کیا بارگاہ الہی میں مولا بڑا اندھیرا ہے، بڑا اندھیرا ہے، بات سمجھ میں آ رہی نا؟ بڑا اندھیرا ہے مولا، تاریکی ہے، ظلمت ہے، اجالا نہیں ہے، نور نہیں ہے، اندر گھبراہٹ ہو رہی ہے، ہمارا قیام نہیں ہو پایا، ہم ٹھہر نہیں پائے، باہر آ گئے۔ رب نے جیسے ہی روح کی اس معاملات کو سنا، ارشاد فرمایا ملائکہ سے، آدم کے پتلے کی پیشانی پہ میرے محبوب کا نام محمد لکھ دو، زور سے بولو، کس کا نام لکھو؟ ہمارے اور تمہارے نبی کا نام نامی، اس میں گرامی، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وقت میں ہو کہ ہم اے جاں بیتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ کیا فرمایا خدا نے؟ اے ملائکہ، آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے پتلے کی پیشانی پہ محمد لکھ دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کی پیشانی پہ محبوب کا نام لکھا گیا، جیسے ہی محبوب کا نام لکھا گیا فرمایا گیا نور مصطفیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے اندر سرایت کر گیا۔ جب نور مصطفیٰ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پتلے میں سرایت کر گیا، اب حکم ہوا روح کو، روح اندر چلی جا، روح اندر چلی گئی، اب روح ٹھہر گئی، اب باہر نہیں آئی، اب واپس نہیں آئی، اب باہر نکل کے کوئی بات نہیں کہی، اب کہا گیا اے روح بتا اب کیسا پایا ہے؟ تو روح جواب دینے لگی اے مولا اب بڑا اجالا ہے، اب بڑا نور ہے، اب بڑی روشنی ہے، اب تاریکی نہیں ہے، ظلمت نہیں ہے، اندھیرا نہیں ہے، اجالا ہی اجالا ہے، نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے، قربان جاؤ پتلا حضرت آدم کا ہے مگر نام ہمارے نبی کا لکھا گیا، تو آدم کے پتلے میں نور آ گیا۔ بیش بیش ایک بات رب سے پوچھی، مولا تو جانتا تھا روح آئے گی، ٹھہر نہ پائے گی، باہر نکل جائے گی، تاریکی کی بات سامنے لائی جائے گی، ظلمت کی بات کری جائے گی، پھر محبوب کا نام لکھا جائے گا، نور محبوب پتلے آدم میں سرایت کر جائے گا، تب نور آ جائے گا، روح جائے گی، روح کو بھی قرار آ جائے گا۔ مولا جب تو جانتا تھا تو پہلے ہی لکھ دیا ہوتا، پہلے ہی لکھ دیا ہوتا، نہ روح کو آنا پڑتا، نہ عرض کرنا پڑتا، نہ نام لکھنا پڑتا، نہ کوئی اور معاملہ ہوتا، پہلے ہی سے پتلے آدم کی پیشانی پہ محبوب کا نام لکھ دیا جاتا، نور حضرت آدم کے پتلے میں آ جاتا، روح جاتی تو ٹھہر جاتی، قرار آ جاتا، باہر نہ نکلتی۔ مولا فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، تیرا فعل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ مولا حکمت کیا ہے؟ مولا بتانا کیا چاہتا ہے؟ مولا درس کیا دے رہا ہے؟ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، جو ہو چکا تو جانتا ہے، جو ہو رہا ہے تو جانتا ہے، جو ہوگا تو جانتا ہے۔ تو جانتا تھا روح نہیں رکے گی، ٹھہرے گی نہیں، باہر آئے گی،
तो लिखा क्यों नहीं? पहले से लिखा क्यों नहीं? पहले से लिख दिया होता, रूह को बाहर ना आना होता। रब की रहमतों ने जवाब दिया, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर हम पहले से हजरत आदम के पेशानी की पुतले की पेशानी पर महबूब का नाम लिख देते, जरूर नूर आ जाता, जरूर रोशनी आ जाती, जरूर उजाला हो जाता। लेकिन जमाने को पता कैसे चलता, जमाने को मालूम कैसे होता कि पुतला जो आदम का है, इस पुतले में नूर मेरे महबूब का है, नूर इमामुल अंबिया का है। इसलिए पहले रूह को भेजा, फिर रूह बाहर आई, फिर महबूब के नाम को लिखा, ताकि जमाना देख ले पुतला हजरत आदम का है और नूर मोहम्मद मुस्तफा का है। बेश बेश, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। हाँ सुभान अल्लाह, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा नहीं। अभी तो शुरुआत है, अभी तो कोई बात हुजूर की अजमत पे सही से बयान भी नहीं कर सकते। पुतला हजरत आदम का, नूर हबीबे खुदा का। ये मामला नदवा और बरेली का नहीं है। ये फैसला हाँ नदवा और बरेली का नहीं है कि पुतला आदम का होगा और नूर महबूब का होगा। ये फैसला तो खुदा का है। ऐ बल्लीपुर वालों समझ लो, जब पुतला आदम का हो और जब तक महबूब का नूर ना हो, पुतला तैयार हो के कंप्लीट ना होने पाए, मुकम्मल जान ना आने पाए, ये रब का फैसला है। महबूब का नूर तो नूर तो होना ही है। अब जो नूर को माने वो खुदा वाला, और जो नूर का इनकार करे वो पक्का जहन्नमी है। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना। सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। अलग तो नहीं कह रहा हूं, उस टाइम तो देवबंद नहीं था, उस वक्त तो बरेली ना था, उस वक्त तो महारारा ना था, उस वक्त तो पीलीभीत ना था। फैसला खुदा का था। पहला आदमी बना, पहला इंसान बना, हजरत आदम से आदमी पहला इंसान बना, और वो पहला इंसान भी बगैर महबूब के नाम के मुकम्मल ना हो सका। अरे जब महबूब के नाम के बिना आदम अलैहिस्सलाम का पुतला भी मुकम्मल नहीं हो सकता, जब पुतला आदम बगैर महबूब की अजमत के मुकम्मल नहीं, तो हमारा तुम्हारा ईमान भी बगैर महबूब की अजमत के मुकम्मल नहीं हो सकता। बेश वाह। ये फैसला हमारा नहीं, ये फैसला तो खुदा का है। अब बताइए, जो लोग महबूब को नूर मानने का इनकार करें, उनसे कहना तुम्हारी हड्डियों और गोश्त के दरमियान जिस्म में जो रूह ठहरी है, ये भी मुस्तफा के नूर का सदका है। वरना तुम नहीं, तुम्हारे बाप के जिस्म भी रूह कयाम न कर पाती। जरा जोर से कह दो। तब आला हजरत बोले, पुतला हजरत आदम का, नूर हमारे आका का। तब आला हजरत बोले, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शमआ बोले कि आया। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। नूर मुस्तफा पेशानी में जलवागर हुआ, मलाइका ने देखा और उसके बाद झूमने लगे, वजद में आ गए। हबीबे खुदा के नूर को देख के झूमने लगे। जब मलाइका झूमने लगे, हजरत आदम ने बारगाह मौला में अर्ज किया, मौला ये क्यों झूम रहे हैं? मौला मलाइका क्यों झूम रहे हैं? आवाज आई, आदम तुम्हारी पेशानी में मेरे महबूब का नूर है, इसी नूर को देखकर ये वजद में है, ये झूम रहे हैं। अब आपने कुरान पाक में पढ़ा होगा, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, बस असमत हुजूर पे चंद लम्हात थोड़ी देर और हम आप बात करेंगे। दिल तो ये चाहता है कि रात गुजरती जाए और बात होती चली जाए। हाँ, जिक्र सुभान अल्लाह हबीब खुदा का है, सुभान अल्लाह। जिक्र वो है कि जिसके जिक्र की बरकतों का आलम यह है, सुभान अल्लाह। हिर्ज़ जान जिक्र शफाअत कीजिए, नार से बचने की सूरत कीजिए। महबूब का जिक्र हो तो ये जिक्र भी जहन्नम से बचाया करता है। जिस महबूब का तज़किरा जहन्नम से निजात दे दे, उस महबूब के नवासों का आलम क्या होगा? तो तफसील में नहीं जाता। कुरान पाक है, मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब से आपने पूछा, हजरत क्या आया, क्या हम सजदा कर सकते? फरमाया नहीं। तो मलाइका ने तो किया, तो फरमाया हुक्म खुदा था, सजदा ताज़ीमी था, सजदा ताबुदी नहीं। क्या था? ताज़ीमी। क्या था? सजदा। सजदे दो तरह के होते हैं, एक होता है इबादत का सजदा, एक होता है ताज़ीम के लिए सजदा। इबादत का जो सजदा होता है उसे सजदा ताबुदी कहते हैं,
اور جو عظمت کے لیے ہوتا ہے اسے سجدہ تعظیمی کہتے ہیں۔ عبادت کا سجدہ معبود کے علاوہ کسی کو کرنا جائز نہیں بلکہ شرک ہے۔ سجدہ تعظیمی تھا، کیا تھا؟ کیا تھا؟ اچھا، سجدہ تعظیمی کا مطلب آپ سمجھے؟ اب میں آپ کو مختصر سے الفاظ میں سمجھا دوں۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم کی تعظیم کے لیے حکم دیا۔ تعظیم کے لیے، کائے کے لیے؟ کائے کے لیے؟ کائے کے لیے؟ ہم سلام کائے کے لیے پڑھتے ہیں؟ تعظیم کے لیے۔ ہم سلام کائے کے لیے پڑھتے ہیں؟ آپ سلام کائے کے لیے پڑھتے ہیں؟ محبوب پہ درود کائے کے لیے پڑھتے ہیں؟ تعظیم کے لیے۔ ہاتھ کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے سلام کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ محبوب کا سلام ہے، تعظیم سے پڑھیں گے، تعظیم کے لیے پڑھتے ہیں۔ غور سے سنیے گا، اللہ نے حکم دیا ملائکہ سے کہ سجدہ کرو، تو قرآن میں آیا مولا تو نے حکم دیا سجدہ کرو، سجدہ کرو، سجدہ کرو۔ کیا سجدہ سب نے کیا؟ تو قرآن میں خدا بتا رہا ہے فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر کیا، مفہوم آیت مقدسہ انکار کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، خدا نے عبادت کے سجدے کا حکم نہ دیا تھا بلکہ تعظیم کا حکم دیا تھا۔ حضرت آدم کی تعظیم کا حکم، حضرت آدم کی قرآن کی آیت پڑھی مفتی عبد الرحمان صاحب، آپ کو بتائی، پھر بولے آئیے میں آپ کو تفسیر کبیر دکھاؤں۔ ان الملائکۃ امروا بالسجود لان نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی جبہۃ آدم۔ زور سے بولو۔ تفسیر کبیر میں صاحب تفسیر کبیر بیان فرماتے ہیں کہ ملائکہ کو جو سجدے کا حکم دیا تھا اس کا سبب یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور جلوہ گر تھا۔ ابھی آپ نہیں سمجھ پائے، اور سے سنیے۔ قبلہ کدھر ہے؟ آئیں جی پیچھے ہمارے قبلہ ادھر ہے۔ قبلہ ہماری عبادت کا قبلہ کیا ہے جانتے ہو؟ خانہ کعبہ۔ ایک بات بتائیے بالکل اطمینان سے، سوال کا جواب پتا ہو تو بتائیے گا ورنہ خاموش رہیے گا۔ قبلہ خانہ کعبہ ہے، خدا کون؟ کیا قبلہ خدا ہے؟ جواب ملے گا نہیں، کعبہ قبلہ ہے، کعبہ قبلہ ہے، خدا نہیں۔ اب دوسرا سوال، سجدہ کس کو کرتے ہو، قبلے کو یا خدا کو؟ سجدہ خدا کو کرتے ہیں۔ قبلہ کعبہ ہے، کعبہ قبلہ نہیں، کعبہ خدا نہیں، کعبہ خدا نہیں، سجدہ خدا کو۔ قبلہ کعبہ ہے، سجدہ خدا کو، قبلہ کعبہ ہے۔ ہم سر جھکاتے تو کعبے کی طرف ہیں مگر سجدہ کعبے کو نہیں، سجدہ خدا کو کرتے ہیں۔ سر جھکاتے کعبے کی طرف ہے مگر سجدہ خدا کو کرتے ہیں۔ قبلہ کعبہ ہے، سجدہ خدا کو ہے، قبلہ کعبہ ہے، رکوع خدا کو ہے، قبلہ کعبہ ہے، عبادت خدا کو ہے، قبلہ کعبہ ہے، نماز خدا کو ہے، قبلہ کعبہ ہے، سجدہ خدا کو ہے۔ ہزار بار بلا تشبیہ و بلا تمثیل علماء فرماتے ہیں قبلہ حضرت آدم بنائے گئے اور سجدہ نور مصطفیٰ کو ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ قبلہ حضرت آدم بنائے گئے، جیسے قبلہ کعبہ ہے سجدہ خدا کو ہے، ایسے ہی قبلہ حضرت آدم بنائے گئے اور سجدہ نور مصطفیٰ کو کیا گیا، سجدہ محبوب کے نور کو کیا گیا، سجدہ نور مصطفیٰ کے نور کو کیا گیا۔ تو کیا سب نے سجدہ کیا؟ کسی کو برا نہ کہو، کسی کو برا نہ کہو، کسی کو برا نہ کہو، کسی کو برا نہ کہو۔ ہم نے کہا جب پہلا آدمی بنا تبھی شروع ہو گیا، جب پہلا انسان بنا وہیں سے شروع ہو گیا۔ اور اس کو برا کہنے والا مخلوق نہیں خالق، عابد نہیں معبود، بندہ نہیں خدا، رزق پانے والا نہیں رزاق۔ ذرا زور سے کہہ دو، انکار کس چیز کا؟ انکار سجدہ تعظیمی کا۔ یعنی پتا چلا خدا نے پہلا انسان بنایا اسی وقت تمہیں سب کو یہ بتایا
جو میرے محبوب کی تعظیم کرے گا وہ فرشتوں کی صف میں آئے گا، اور جو تعظیم سے انکار کرے گا وہ ابلیسی کہلائے گا۔ بے شک سبحان اللہ بے شک۔ خدا سے لڑو، اب جھگڑا ہے تو خدا سے کرو، اب اگر لڑائی لڑنا ہے تو خدا سے لڑو۔ خدا نے کیا فرمایا؟ قرآن اٹھاؤ، مولا تو نے حکم دیا سجدہ کرو، کیا سب نے سجدہ کیا؟ تو خدا کا قرآن بولا فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس، کہ اس نے انکار کیا۔ سجدہ سجدہ سجدہ۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، سجدہ کون سا تھا، تعظیمی یا تعبدی؟ تو پتہ چلا ابلیس نے تعظیم نہ کری، ابلیس نے تعظیم نہ کری۔ اب جب تعظیم نہ کری تو اس کو کیا کہا خدا نے؟ ابلیس۔ علماء سے پوچھئے کیا اس کا نام نہیں تھا؟ کیا اس کو لوگ جانتے نہیں تھے اس کے نام سے؟ مگر کیا کہا گیا ہیں جی؟ ہاں سن لیا، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، فتویٰ ترنت بیان ہوگا۔ کیا اس کا نام نہیں تھا؟ مولا وہ ابلیس نہیں ہے، عزازیل ہے۔ ابلیس کیوں کہا؟ محبوب کی بات تھی، رب کی رحمتوں نے جواب دیا، جب تک محبوب کی تعظیم کر لیتا تو عزازیل کہلایا جاتا۔ محبوب کی تعظیم نہ کری، اب قیامت تک قرآن میں عزازیل نہیں ابلیس کہلایا جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ بے شک۔ اب میں آپ کو جہاں لانا چاہتا ہوں بڑی محبتوں سے، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں میرا پیغام سب کے لیے ہے، یہ محدود گفتگو نہیں کر رہا ہوں۔ میرا پیغام ان کے لیے بھی ہے جو اپنے آپ کو دیوبندی کہہ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو وہابی کہہ رہے ہیں۔ اگر واقعی وہ وہابیت نہیں جانتے ہیں، اگر واقعی وہ دیوبندیت نہیں جانتے ہیں تو آج میری گفتگو سنیں اور سمجھے دیوبندیت نام کس چیز کا ہے۔ نماز پڑھنے کا نام دیوبندیت نہیں ہے، داڑھی رکھنے کا نام دیوبندیت نہیں ہے، سجدہ کرنے کا نام دیوبندیت نہیں ہے۔ سچائی یہ ہے کہ حضور کی گستاخی کا نام دیوبندیت۔ اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کہوں گا، بلکہ ان کی کتابیں لایا ہوں آپ کو دکھا کے جاؤں گا۔ تو مقصد یہ عرض کرنے کا ہے کہ آج ایک ایسی جماعت، ایک ایسا گروہ نکلا جو نہ ادھر میں ہے نہ ادھر میں ہے، ادھر میں ہے۔ برا نہ کہو، برا نہ کہو، برا نہ کہو۔ تو ہم نے کہا ہمیں تو یہی پتا ہے کہ جس نے تعظیم کری انہیں ملائکہ کہا گیا، اور جس نے تعظیم سے انکار کیا اسے ابلیس کہا گیا۔ یہ طریقہ اس وقت کا ہے جب نہ دیوبند تھا، نہ بریلی تھا، جب نہ سہارنپور تھا، نہ اجمیر تھا، نہ کلیر تھا، نہ مہارا تھا۔ یہ اس وقت کا اعلان اور تیور ہے جب دنیا میں پہلا آدمی تیار کیا گیا، بنایا گیا۔ خدا نے آدم کو بنایا، آدمی کی تخلیق کری، وہی قانون بنا دیا جو محبوب کی عظمت والا ہوگا وہ نور والوں کی طرف جائے گا، اور جو تعظیم نہیں کرے گا وہی ابلیسی کہلائے گا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں برا نہیں کہنا چاہیے، برا نہیں کہنا چاہیے، تو مجھے بتاؤ ابلیس کیا تعظیم کے لیے بولا گیا؟ محبت کے لیے بولا گیا؟ قرآن ہے جو کہتے ہیں برا نہ کہو، برا نہ کہو، برا نہ کہو۔ ان سے کہوں گا قرآن پڑھنا چھوڑ دو، صرف پڑھنا مت چھوڑو، قرآن کو ماننا بھی چھوڑ دو۔ کیوں؟ قرآن ہے، مسجد کی محراب ہے، وہی امام صاحب جو آپ سے یہ کہتے رہے برا نہ کہو، برا نہ کہو، برا نہ کہو، وہی بڑی مستی میں جھوم کے قرآن سنا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ بے شک سبحان اللہ حضرت نماز پڑھنے آئے تھے، یہ سرکار کے چچا کو برا کہنے آئے؟ یہ سرکار کا چچا ہے۔ ابو لہب کون ہے؟ ہمارا باپ ہے، ان کا باپ ہے، ان کا باپ ہے، ہمارا نہیں، سرکار کا چچا ہے۔ امام صاحب مدرسے کی درسگاہ میں بیٹھ کر آپ یہ درس دے رہے تھے کہ کسی کو برا نہ کہنا چاہیے، اس کے بعد
مسجد کی محراب میں کھڑے ہو کر سرکار کے چچا کو کہہ رہا ہوں کہ ٹوٹ جائے ان کے ہاتھ، اور وہ برباد ہو ہی گیا۔ تو قرآن کا طریقہ اور ہے، امام کا طریقہ اور ہو سکتا ہے، مگر خدا کا طریقہ یہ ہے جو محبوب والا ہے کلیجے سے لگایا جائے گا، اور جو محبوب والا نہیں ہے محراب میں بھی اس کو برا کہا جائے گا۔ بیش بیش، سبحان اللہ سبحان اللہ، بیش۔ بتاؤ ہمیں، جلسہ ہو گیا ہمارے فردوس بھائی سے کل پکڑ لیا، کیوں بھائی صاحب گالی دینے بلایا تھا؟ مولانا کو لائے رہے ہو یار، گلیا دیوت رہے ہو، گالی دے بلائے رہے ہو؟ تو بولے نہیں بھائی، ہم نے تو عظمت حضور بیان کرنے بلایا تھا۔ تب ہم ان کو جواب دیتے جائیں کہ امام صاحب سے پوچھنا، امام صاحب جب اذان دی تھی تو کیا کہا تھا؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح و بہبودی کی طرف۔ بلایا کامیابی کی طرف تھا تو ہمیں کامیابی کا رستہ دکھانا تھا، یا سرکار کے چچا کے ہاتھ ٹوٹنے کی دعا کرنا تھی؟ بیش۔ ہمیں مسجد میں بلایا تھا، کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ ہم اذان سن کے کامیابی کی طرف آئے تھے، مگر آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ برباد ہو ہی گیا۔ تو کیا سرکار کے چچا کو برا کہنے کے لیے بلایا تھا؟ یعنی خدا نے بتا دیا، رب نے بتا دیا، قرآن کے تیور نے بتا دیا، قرآن کے پاروں نے بتا دیا، اعلان کر دیا، کان کھول کر سن لو۔ رب کا طریقہ یہ ہے جو محبوب کا ہے اس سے محبت کری جائے گی، اور جو محبوب کا نہیں ہے اس کی محراب میں بھی برائی بیان کری جائے گی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ قرآن کی آیت 1400 بلکہ 1338 میں نازل نہیں ہوئی، 1338 ہجری۔ یہ قرآن کی آیت کل پرسوں 1446 ہجری میں نازل نہیں ہوئی ہے، 2024 میں نازل نہیں ہوئی ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی جب نہ بریلی تھا، یہ آیت جب نازل ہوئی جب نہ دیوبند تھا، جب نہ سہارنپور تھا۔ میں آپ کو ایک خالی ذہن ہو کے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آج جو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ جھگڑا بریلویوں کا ہے، وہ سچائی یہ ہے، میں آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں جب نہ بریلی تھا، نہ دیوبند تھا، نہ سہارنپور تھا، نہ ندوہ تھا، لیکن خدا نے بتا دیا تھا جو محبوب کا تعظیم کرنے والا ہوگا اس کی تعظیم کری جائے گی، اور جو محبوب کا گستاخ ہوگا محراب میں بھی اس کی برائی بیان کری جائے گی۔ اب آئیں، قرآن ہے، قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھ سکتا ہوں، لیکن وقت بہت زیادہ ہوتا چلا ہے۔ 1 بجے میں نے ارادہ بنایا تھا صلاۃ السلام پڑھیں۔ ہمارے آقا، تمہارے آقا، جگ سے نیارے آقا، دونوں جہان میں ہم گناہگاروں کو سوارے آقا، جہنم کی آگ سے بچا کر جنت الفردوس میں لے جا کر اپنی رحمت سے سرشار ہم گناہگاروں کو کریں آقا۔ وہ آقا منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بہت آیتیں ہیں اور بہت مضامین ہیں، مگر میں آپ کو ذمہ داری سے کچھ چیزوں کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں۔ پہلا آدمی تخلیق ہوا، پہلا آدمی بنا، وہیں سے اختلاف شروع، وہیں سے اختلاف نہ کرو، اختلاف نہ کرو، اختلاف نہ کرو، اختلاف نہ کرو، اختلاف نہ کرو۔ تو ہم نے کہا میاں جو اختلاف ہوا تب ہم نہیں تھے، جب اختلاف ہوا تب ہم آدمیوں میں بھی صرف ایک کا آدمی رہا، وہ بنت رہا، وہ بھی بنا نہیں تھا، بن رہا تھا۔ فرشتے تھے اور وہ جنات میں سے تھا، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، ملائکہ تھے اور وہ تھا۔ جب انسان بن رہا تھا پہلا آدمی جیسا ہی بنا، فوراً 2 گروہ سامنے آئے، فوراً 2 گروہ۔ ایک گروہ وہ ہوا جس نے اس کی تعظیم کری، اور ایک گروہ وہ ہوا جس نے اس کی توہین کری۔ جس نے تعظیم کری اسے نوری مخلوق کہا گیا، اور جس نے توہین کری اسی کو ابلیس کہا گیا۔ اسی کو اب ایک بات آپ کو بتاؤں، ان 2 کے علاوہ تیسرا گروہ نہیں تھا، ان 2 کے علاوہ، ہاں یہ صلح کلی جو بیچ کا اب نکل کے آیا تب نہیں تھا،
یہ دو ہی تھے، یا تو ادھر رہیے یا ادھر رہیے. ہاں، یا تو عتبہ شیبہ کی حمایت میں جائیے یا اس کے بعد آپ محبوب کے دامن میں آئیے. حضرت آدم پہلا انسان تخلیق ہوا، صرف دو گروہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں تم سے، آج تمہیں یہ ذہن دیا جاتا ہے اختلاف کی ضرورت کیا ہے، انتشار کی ضرورت کیا ہے، اختلاف کی ضرورت کیا ہے، انتشار کی ضرورت کیا ہے. یہ اختلاف میں نے نہیں کیا، اس وقت میں نہیں تھا، اس وقت آپ نہیں تھے، اس وقت منکاپور نہیں تھا، اس وقت بلی پور نہیں تھا، اس وقت پپرا مہم نہیں تھا، اس وقت بریلی نہیں تھا، اس وقت سہارنپور نہیں تھا. اسی وقت جب پہلا انسان بنا دو گروہ سامنے آ گئے. ایک نے تعظیم کری، اسے نوری کہا گیا. ایک نے تعظیم سے انکار کیا، اسے ابلیسی کہا گیا. پتہ چل گیا اب جو یہ کہے اختلاف نہ کرو، اختلاف نہ کرو، اختلاف نہ کرو، اس سے بتاؤ جب پہلا آدمی بنا تبھی اختلاف ہو گیا، اسی وقت اختلاف ہو گیا. جنہوں نے تعظیم کری انہیں عظمت والا مان کر نوری کہا گیا، جنہوں نے تعظیم نہیں کری ابلیسی کہا گیا. اس سے یہ پتہ چل گیا کہ اب اختلاف شروع ہو گیا تو اب اختلاف چلے گا. دو گروہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، نہ اس میں بریلی کا جھگڑا نہ اس میں ندوہ کا جھگڑا. اس ٹائم نہ ندوہ تھا نہ بریلی تھا، نہ پیلی بھیت کا جھگڑا نہ سہارنپور کا جھگڑا. اس ٹائم نہ پیلی بھیت تھا نہ سہارنپور تھا. دونوں گروہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. حضرت یہ تیسرا کدھر سے آیا؟ یہ تیسرا کہاں سے آیا جو کہتا ہے ادھر بھی رہو ادھر بھی رہو 420 ہی کرتے رہو؟ تو ہم کہیں گے چلیے پھر حضور کے دربار تک چلتے ہیں. پوچھیے علماء سے، دار الندوہ میں میٹنگ ہوئی، وہ بھی دار الندوہ ہی تھا. یہ بھی تمہاری قسمت ہے کہ وہ دار الندوہ تھا. کہاں میٹنگ ہوئی؟ دار الندوہ میں میٹنگ ہوئی. ہمارے تمہارے پیارے آقا اللہ کے پیارے محبوب کو تکلیف پہنچانے کے لیے اکٹھا ہوئے، جمع ہوئے. آج بھی جمع ہوتے ہیں، جماعت لیے لیے پھرتے ہیں. وہاں بھی اکٹھا ہوئے، جماعت لے کے اکٹھا ہو جاؤ. اکٹھا ہوئے، دار الندوہ میں میٹنگ ہوئی. اب وہ ہم نے ان کو وضاحت کو سنتی میٹنگ ہوئی. اب اس کے بعد میں حضور کے دور کی بات کر رہا ہوں، حضور کے دور کی بات کر رہا ہوں. میٹنگ ہوئی حضور کے زمانے. ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، آنا جانا میرے حضور کا ہے، شامیانہ میرے حضور کا ہے، دانا دانا میرے حضور کا ہے. زور سے کہہ دو. میٹنگ ہوئی. کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے مسلمان بن کر ساتھ میں ہو جاؤ. وہ نہیں ہوا حضرت مفتی صاحب قبلہ. 20 تعداد 25 تعداد ڈھیر سارے مل کے اکٹھا ہو کے مسلمان بنو. اس کے بعد کچھ دن ساتھ میں رہو اور پھر واپس چلے آؤ. جب واپس چلے آؤ گے تو ہم ڈھیر سارے شامل ہوں گے. پھر ڈھیر سارے جب واپس آئیں گے تو 2-4 کو لیتے آئیں گے. انہوں نے صحابہ کو کبوتر سمجھا تھا. انہوں نے صحابہ کو کبوتر سمجھا تھا. اب آپ کے یہاں کبوتر نہیں اڑائے جاتے، بریلی شریف میں بہت اڑائے جاتے ہیں، اجمیر شریف میں. انہوں نے صحابہ کو کبوتر سمجھا تھا کہ جھنڈ کا جھنڈ شامل ہوگا، پھر جب واپس آئے گا تو 2-4 نئے کبوتر لیتے ہوا جائے گا. صحابہ کی عظمت اور ہے میاں، صحابہ کی شان اور ہے. شامل ہوئے اور شامل ہونے کے بعد کئی دن تک مسلمانوں کے ساتھ میں رہے. بظاہر کلمہ پڑھا، بظاہر اپنے آپ کو مومن مسلمان کہا، اور اس کے بعد پھر واپس پلٹ کے آئے. تاریخ بتا رہی ہے جتنے گئے تھے اتنے ہی آئے، ایک بھی صحابی نہیں آیا. یہ تیسرا گروہ نکل کے آیا، یہ تیسری جماعت نکل کے آئی. 2 جماعت وہاں دکھائی میں نے، یہ تیسرا گروہ یہاں آیا جو پہلے گیا اور پھر بھاگا. یہی تیسری جماعت، یہی طریقہ تیسری جماعت کا ہے جو سنیوں میں سنی، دیوبندیوں میں دیوبندی، وہابیوں میں وہابی. ہماری لڑائی کچھ نہیں ہے. ہم اتنا کہتے ہیں میاں سنی ہونا ہے تو سنی ہو جاؤ، اور دیوبندی تمہیں ہونا ہے
تو تم جانو تمہارا کام جانے جو تمہیں منظور ہے، مگر اگر مصطفیٰ کے عاشق ہو، مصطفیٰ کے دیوانے ہو، سرکار کے چاہنے والے ہو، تو سرکار کے چاہنے والے درنگی نہیں کرتے ہیں، ڈبل پالیسی نہیں کرتے ہیں، سرکار کے چاہنے والے ہمیشہ اعلان کرتے ہیں عشق اعجاز شرکت کا قائل نہیں، عشق اعجاز شرکت کا قائل نہیں، تو محمد کا بن، تو محمد کا بن۔ سرکار کے چاہنے والے اعلان کرتے ہیں جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نام سے ہرگز یہ ہوگا نبی کا جاؤ جلال دیں گے۔ سرکار کے جو چاہنے والے ہوتے ہیں اعلان کرتے ہیں، پیغام دیتے ہیں، چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ قرآن پڑھیے قرآن۔ تیسری جماعت کہاں سے آئی؟ یہاں قرآن کا پہلا ہی پارہ پڑھو، پہلا رکوع پڑھو، قرآن پڑھو، پہلا پارہ پہلا رکوع۔ قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اسی صفحے کے نیچے ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ یہ بریلی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ پیلی بھیت کی بولی نہیں ہے، یہ خدا کا قرآن ہے، پہلا پارہ ہے، پہلے پارے کا پہلا رکوع ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ یہی ٹھہر جاؤ۔ جہاں ہم نے مسجد سے نکالنے کی بات کری فوراً بولے مسلمان ہے، جہاں ہم نے کہا نہیں گستاخ رسول مسجد میں نہیں آئے گا فوراً بولے اللہ پر ایمان لانے کی بات کرتا ہے۔ مولا تو بتا کیا ہر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا مسلمان ہے؟ کیا ہر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا مسلمان ہے؟ کیا ہر داڑھی رکھنے والا مسلمان ہے؟ کیا ہر شخص جو یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور قیامت کے دن پر بھی ایمان لایا، مولا کیا وہ مسلمان ہے؟ تو رب فرماتا ہے نہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ سنو مفہوم آیت، کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ خدا فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ وہ مسلمان یہ بھی خدا کا فیصلہ ہے، یہ بھی بریلی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ بھی کوئی ہماری اپنی ذاتی لڑائی نہیں ہے، یہ بھی خدا کا فیصلہ کہ جو لوگ کہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، ان میں بعض وہ ہیں مفہوم آیت مقدسہ وما ہم بمؤمنین، وہ مسلمان نہیں۔ مولا وہ مسلمان نہیں پھر کون ہے؟ سنیو ایک بات بتا دوں، اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر ایمان والوں کو دھوکہ دینا آج کا کام نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے مومنین کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرنا یہ کوئی آج کی 420 نہیں، یہ فریب مصطفیٰ کے زمانے سے دینے کی کوشش کری جا رہی ہے۔ مگر صدیق اکبر کو سلام ہو، فاروق اعظم کو سلام ہو، عثمان غنی کو سلام ہو، علی مرتضیٰ کو سلام ہو، صحابہ کی جماعت کو سلام ہو کہ جس نے منافق کے چہرے کو بے نقاب کر کے قوم کو بتا دیا یہ عاشق مصطفیٰ کی جماعت ہے اور یہ منافقین کی جماعت۔ بیش کوئی نیا نہیں، میں بہت سی چیزیں ثابت کر چکا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور قیامت کے دن، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مسلمان نہیں۔ مولا وہ مسلمان نہیں۔ ہزار بار بلا تشبیہ و بلا تمثیل ہم نے مسجد سے نکالا تو بولے داڑھی ہے، ہم نے کہا مسلمان نہیں۔ بولے کلمہ پڑھتا ہے، ہم نے کہا مسلمان نہیں۔ ارے بولے اللہ پر ایمان لایا، ہم نے کہا مسلمان نہیں۔ ارے بولے قیامت پر ایمان لانے کی بات کرتا، ہم نے کہا مسلمان نہیں۔ میاں صرف ہم نے کیا کہا، خدا نے یہی کہا کہ مسلمان نہیں۔ اب مسلمان نہیں تو پھر ہے کون مولا یہ تو بتا۔ وہ لوگ جو کہیں ہم ایمان لائے اللہ پر
اور قیامت کے دن پر تو کہے کہ وہ مسلمان نہیں، تو پھر وہ جماعت ہے کون؟ تو رب ارشاد فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، حقیقت یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں، یہ دھوکے باز ہیں۔ یہ کون ہے؟ یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان جو لوگ لائے ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور یہ جانتے نہیں کہ یہ اپنے ہی آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس آیت نے کیا تمہیں کلیئر نہ بتا دیا کہ ہر اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا یا مسلمان کہنے والا مسلمان نہیں ہوتا ہے؟ کچھ وہ ہوتے ہیں جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور ایک جماعت وہ بھی ہے جو دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے۔ یہ جماعت جو دھوکہ دینے کے لیے مسلمان کہتی ہے، یہ 1444 میں پیدا نہیں ہوئی، آیت قرآن کی ہے۔ اب آپ کہو کہ حضرت ہمیں اتنا آپ نے کنفیوز کر دیا، ہم نہیں سمجھ سکتے مسلمان کون کافر کون۔ جب ندوہ بریلی دونوں اس ٹائم نہیں تھا تو اب ایک کافر ایک مسلمان کیسے ہو گیا؟ ندوہ بریلی دونوں نہیں تھا اس ٹائم، سارے فیصلے آپ نے وہاں سے کیے اور فتویٰ یہاں پہ لگایا۔ ہم نے کہا ہاں اب ہم آپ کو دکھائیں ہمارے آقا، تمہارے آقا، جگ سے پیارے آقا، جہان سے نیارے آقا، ہاں سبحان اللہ، ساون بھادو آئے جب زلفیں سوارے آقا، زور سے کہہ دو اور زور سے بولو سبحان اللہ، وہ آقا سبحان اللہ۔ عظمتیں آپ کے سامنے میں نے جو رکھی وہ حضور کی عظمتوں میں سے ایک ذرہ بھی نہیں۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ حدیث قدسی میں رب نے ارشاد فرما دیا محبوب کو پیدا کرنا گوارا نہ ہوتا تو میں کائنات نہ بناتا۔ یہاں تک فرمایا لما اظہرت الربوبیہ، محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا گوارا نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ پتہ چلا رب نے اپنا رب ہونا ظاہر کیا، سبب یہ نہیں کہ وہ رب ہے اس لیے ظاہر کیا، سبب یہ ہے کہ محبوب اپنا رب ہونا بھی ظاہر اس لیے کیا کہ عظمت تمہاری دکھانا ہے۔ بیش کہ خدا نے اپنا خدا ہونا ظاہر کیا، وہ بھی اس لیے نہیں کہ وہ خدا ہے، رب نے اپنا خدا ہونا ظاہر کیا اس لیے کہ محبوب کی عظمت دکھائی جائے۔ اس سے بڑھ کے عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں اگر ہوتا گوارا یہ تحت مشیت، خدا بن کے آتا وہ بندہ خدا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ ذرا زور سے کہہ دو چکر میں پڑ گئے ہیں حضرت، ہم بڑے ایسی باتیں آپ نے لا کے ہمارے سامنے رکھ دی ہیں کہ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ آخر اب ہم کس کو مسلمان مانیں کس کو کافر، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہے گا لیکن وہ مسلمان نہیں ہوگا، تو حضرت پھر سچے مسلمان ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اب میں تمہیں بتاؤں، قرآن اٹھاؤ، مولا تو بتا، کیونکہ یہ بات بھی اگر میں بتاؤں تو کہو گے سارے فیصلے تو قرآن سے کیے، یہ فیصلہ اپنی مرضی سے کر دیا۔ ذرا زور سے بولو قرآن، مولا تو بتا دے، جب لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہیں اس کے بعد بھی وہ مسلمان نہ ٹھہر سکیں، دھوکہ دینے والے ہوں، تو پھر ہم مسلمان یہ ہے سمجھیں کیسے؟ بڑی قیمتی بات اب سمجھانے جا رہا ہوں، بلی پور والوں آنکھیں کھول کے نہیں، ذہن دل دماغ سب کھول کے سننا۔ مولا تو بتا دے، ہم کنفیوز ہو گئے، ٹینشن میں آ گئے، پریشان ہو گئے، مسلمان کس کو مانے؟ داڑھی والا پتہ نہیں مسلمان ہو کہ نہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے کہتے ہم ایمان لائے، ٹوپی والا نہیں پتا مسلمان، نماز پڑھتا ہوا دیکھے نہیں پتا مسلمان، روزہ رکھا نہیں پتا مسلمان۔ مولا پھر تو ہی فیصلہ کر دے آخر مسلمان کی نشانی کیا ہے؟ سنو قرآن ہے، قرآن میں رب سے پوچھو مولا اب نشانی تو ہی بتا دے، ہم ہو گئے کنفیوز۔ رب فرماتا ہے قرآن پاک میں
لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے. اور سے سننا، اس آیت میں بھی اللہ اور قیامت کا ذکر، اس آیت میں بھی اللہ پر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اس آیت میں بھی اللہ اور قیامت کا ذکر. لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، اس آیت میں بھی اللہ کا ذکر اور قیامت کا ذکر. اس کے بعد بتایا گیا کہ کہیں ہم اللہ اور قیامت پر ایمان لائے وما هم بمؤمنین، وہ مسلمان نہیں. اور اس آیت میں بھی اللہ اور قیامت کا ذکر. لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. تم دیکھو مفہوم آیت مقدسہ، جو لوگ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، جو لوگ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، وہ لوگ دوستی نہ کریں گے. من حاد اللہ ورسولہ، میرے خدا فرماتا میرے اور میرے محبوب کے دشمنوں سے. کس کے دشمنوں سے دوستی نہیں کریں گے؟ رب فرما رہا میرے اور میرے محبوب کے دشمنوں سے دوستی نہیں کریں گے وہ لوگ جو قیامت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ پر ایمان لائے. وہ لوگ محبوب کے دشمن سے دوستی. یہ بھی جبھی کا فتویٰ ہے جب بریلی نہیں تھا، یہ بھی جبھی کا فتویٰ ہے جب دیوبند اور ندوہ نہیں تھا. میں آپ کو ایک دم سیکولر جسے کہتے ہیں نا وہ ذہن دے کے سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہاں سے اوپر نکل کے سمجھیے سچائی کیا ہے. یہ مولویوں کی کوئی حلوے مانڈے کی لڑائی نہیں ہے، یہ تعظیم رسالت کی لڑائی ہے، حضور کی عظمت کی لڑائی ہے. یہ دو چار مولویوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ عظمت رسالت کی لڑائی ہے. یہ وہ لڑائی ہے جس لڑائی کو صحابہ نے بدر میں لڑا ہے، احد میں لڑا ہے، امام حسین نے میدان کربلا میں لڑا ہے. میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے قیامت پر اور رب پر. مولا اس سے پہلے بھی کہا تھا جو لوگ ایمان لائے قیامت پر اور رب پر، تو نے کہہ دیا تھا وہ ایمان والے نہیں، دھوکہ دے رہے ہیں. تو رب فرما رہا اب میں ان کی پہچان بتا رہا ہوں. وہ جو سچے والے ہیں، جھوٹے والے نہیں، وہ جو دھوکہ نہ دینے والے ہیں، دھوکہ دینے والے نہیں. مولا ان کی پہچان کیا ہے؟ غور سے سنو. میرے اور میرے محبوب کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں کریں گے. میرے اور میرے محبوب کے دشمنوں کے ساتھ. من حاد اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے وہ اللہ کے دشمن اور محبوب خدا کے دشمنوں سے دوستی نہیں کریں گے. یہ خدا نے قرآن میں ایمان سچے مومن کی پہچان بتائی. اے سنی مسلمانوں، پلی پور والوں، اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے تو صرف یہ دیکھنا ہے جو لوگ محبوب خدا اور خدا کے دشمنوں سے دوستی کرے اور پھر کہیں ہم مسلمان ہیں، یہی دھوکہ دینے والی جماعت ہے. اور جو لوگ اللہ اور اللہ کے حبیب کے دشمنوں سے دوستی نہ کریں پھر کہے ہم مسلمان ہیں، یہی سچی جماعت ہے. بیش ابھی بات آگے نہیں. جو لوگ اللہ اور اللہ کے محبوب کے دشمنوں سے دوستی نہ کریں وہ سچے مومن ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے. ابھی آگے نہیں پڑھا میں نے، غور سے سنیے گا. اے بابو ہم آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، ابھی فیصلہ نہیں کیا، ابھی آگے نہیں پڑھا میں نے. جو لوگ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن پر اور مجھ پر ایمان لائے وہ سچے وہ ہوں گے جو میرے اور میرے محبوب کے دشمنوں سے دوستی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. آگے رب نے کیا فیصلہ کیا؟ بولے وہ بپا ہیں، بھیا ہیں، چچا ہیں، خالو ہیں، ماما ہیں، پھپھی ہیں، پٹیدار ہیں، رشتہ دار ہیں. تو میں نے کہا میاں ایمان ہم نے نہیں دیا ہے، خدا نے دیا ہے. فیصلہ خدا کا ہے، بریلی کا نہیں ہے. فیصلہ کس کا ہے؟ پٹیدار رشتہ دار. تو رب نے کیا فرمایا؟ وہ دوستی نہ کریں گے ایمان والے اللہ کے حبیب کے دشمنوں سے. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، چاہے وہ ان کے باپ ہو یا بیٹے ہو
یا رشتہ دار ہو یا پٹیدار ہو یا قرابت دار ہو یا کوئی بھی ہو، اگر اللہ یا اس کے رسول کے کوئی بھی دشمن ہوں گے، چاہے باپ ہو چاہے بیٹا ہو، پٹیدار ہو رشتہ دار ہو، خالو ہو ماموں ہو خالہ ہو مامی ہو، کوئی ہو، ایمان والا اگر ہوگا باپ کو چھوڑے گا، بیٹے کو چھوڑے گا، پٹیداروں کو چھوڑے گا، رشتہ داروں کو چھوڑے گا، جان اگر گستاخ ہو جائے جان کو چھوڑے گا، اللہ اور اس کے رسول سے رشتہ جوڑے گا۔ اور سے سننا، یہ فتویٰ ہرگز کوئی کل بلی پور میں کوئی یہ نہ کہنے پائے مہران بھیا سنا کے گئے، یہ قرآن کا فتویٰ ہے۔ ہاں یہ فتویٰ دینے والا قرآن ہے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے وہ باپ ہوں، او ابناءَهُمْ چاہے بیٹے ہوں، او اخوانہم چاہے بھائی ہوں، او عشیرتہم چاہے رشتہ دار۔ اگر کوئی رسول کا دشمن ہے تو چھوڑنا تو پڑے گا، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ ہاں میاں حلوہ بھی ہپ ہپ اور گوبر بھی ہپ ہپ نہیں، اسلام میں ایک چیز کھا لو، یا تو حلوہ ہی کھا لو یا گوبر کھا لو، دونوں چیز آپ کو ساتھ میں۔ ارے اسلام تو چھوڑ دیجئے، یہ تو انسانیت میں بھی نہیں ہے، یہ انسانیت میں بھی نہیں ہے۔ آپ کبھی بھی شربت میں پیشاب ملاتے ہیں؟ آپ کبھی دودھ کے اندر شراب ملاتے ہیں؟ آپ کبھی پاکی میں نجاست ملاتے ہیں؟ نہیں۔ تو لہٰذا محبوبوں میں، حضور کے عاشقوں میں دشمنوں کو بھی نہیں ملایا جا سکتا ہے۔ اور یہ فیصلہ آج کا نہیں، قرآن نے کر دیا کہ جو محبوب کا دشمن ہوگا، میں ابھی آخری سٹیپ باقی ہے جو نچوڑ نکالنا ہے، جو محبوب کا دشمن ہوگا اس سے دوستی نہیں، یہ قرآن کا فیصلہ۔ حضرت ٹھیک سمجھ میں آ گیا، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، محبوب کی عزت پہ دل سے مر جائے، ہاں، اور پھر اعلان کر دے ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تھے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن غور سے سننا حضرت، باتیں ساری سمجھ میں آ گئیں۔ مومن وہ ہے جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے دور رہے۔ سوال اس کا نہیں ہے حضرت ہمیں یہ بتاؤ رسول کا دشمن کون ہے، یہ آیا مین پوائنٹ، رسول کا دشمن کون ہے؟ میں نے آپ سے کہا ٹھگ سے بچو، کس سے بچو؟ ٹھگ سے بچو۔ اب میں آ کے من کا پور میں تھوڑی بتاؤں گا یہ ٹھگ ہے کہ وہ ٹھگ ہے کہ ٹھگ خود پہچانو، ٹھگ خود پہچانو۔ میں نے آپ سے کیا کہا ٹھگ سے بچو، نہیں بچو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ ہاں میاں چور اور ہوتا ہے ٹھگ اور ہوتا ہے، چور اور ہوتا ہے ٹھگ، آپ سو تو نہیں رہے۔ ایک وکیل صاحب تھے، تھوڑی سی بات کر لیں، گھر میں نہائے، گھڑی اپنی باتھ روم میں چھوڑ گئے، پہنچ گئے کچہری، اے بھیا السلام علیکم، ہاں جی کہاں جا رہے ہیں؟ ان کو نظرانہ دوں، آئیے گا جلدی جب تک ہم وکیل صاحب کو سنا رہے ہیں، کیونکہ اصل گفتگو ہمارے وکیل صاحب کی بات ہے۔ گھڑی جو تھی وہ باتھ روم میں چھوڑ گئے، ٹھگ کسے کہتے ہیں، اور پہنچ گئے کچہری کورٹ میں، وہاں بیٹھ کے باتیں کرنے کے کلائنٹ بیٹھے تھے، 2-4 لوگ اور بیٹھے تھے، تو اس میں اتفاق سے انہوں نے عادت تھی گھڑی دیکھنے کی، یوں کر کے اٹھایا تو گھڑی تو تھی نہیں، ارے کیا کریں گھڑی باتھ روم میں بھول جائے، اتنا کہا انہوں نے پھر اپنا قلم چلانا شروع کر دیا۔ ٹھگ بیٹھا تھا، ٹھگ نے سن لیا، اٹھا وہاں سے خاموشی سے، دروازے پہ دستک دی، کھٹکھٹ، بیگم نے جی آواز دی، کیا؟ بولے وکیل صاحب نے باتھ روم میں گھڑی چھوڑ دی ہے، بھول گئے ہیں، گھڑی منگائی ہے۔ اب وہ دوڑی دوڑی باتھ روم میں گئی، دیکھا گھڑی تھی، سمجھ گئی کہ اگر گھڑی باتھ روم میں وکیل صاحب نے ہے نہیں منگائی ہوتی تو اسے پتا کیسے ہوتا، تو جلدی سے گھڑی اٹھائی، لے جا کے باہر دی، لے یہ گھڑی وکیل صاحب کو دے دیجیے۔ اب وہ گھڑی لے کے 9-2-11 تھوڑی دیر میں آیا، اور اس کے بعد میں وکیل صاحب کھٹکھٹ، کیا ہوا؟ وکیل صاحب نے بھیجا ہے، کیا ہوا؟ بولے شام کو فلاں 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 مہمان آنے والے ہیں، مجسٹریٹ صاحب آئیں گے، جج صاحب آئیں گے، ان کی دعوت ہے، لہذا کھانا پکا لیجیے۔ اب وہ وکیلن لگی چلانے، پاگل ہو گیا وکیل، سٹیا گیا، گھر میں کچھ نہیں ہے، پکے گا کیا کھا؟ شام کو مہمان لے کے سر پہ آ جائے گا، کچھ بنے گا نہیں، کہاں سے کھلاؤں گی؟ تو
تو کہا یہ پیسے بھیجے ہیں وکیل صاحب نے کہ مرغا لا کے دے دینا. اب جلدی سے اندر سے گئی, تانبے کی بڑی سی پتیلی اٹھائی اور اس کو لا کے دی, یہ پتیلی پکڑ, یہ پیسے پکڑ, جا جلدی سے مرغا لے کے آ, سامان لے کے. اب وہ مرغا لے کے آیا اور اس کے بعد سامان لے کے آیا, مرغا بھی دے دیا اور سامان بھی دے دیا, پتیلی وتیلی سب دے دی. اور 9 2 11 تو اس نے کہا کہ ایسا ہے یہ سب تو آ گیا مگر مسالے نہیں ہیں. تو کہا وکیل صاحب نے کہا ہے وکیلن سے, تو ان سے بھی پیسے لے لیجیے. اور پیسے بولے وہ مسالے کے پیسے کا انہی سے لے لینا, مرغا تو میں لے آؤں گا. تو کہا اچھا چلو بھائی. انہوں نے نکالے ادھر ادھر سے جوڑے جاڑے جو رکھے تھے, وہی سمجھ سکتی ہیں انہوں نے کہاں رکھے تھے, دے دیے. وہ چلا گیا. اب نہ وہ آیا نہ مسالہ آیا. شام آ گئی. وکیل صاحب شام کو تھکے ہارے جیسے ہی دروازے میں سے گھر میں گھسے, اور بیوی اس میں, دماغ خراب ہو گیا تمہارا, پاگل ہو گئے. ارے بولے کیا ہو گیا بیگم, کیا بات؟ بات کیا, مہمان آنے والے ہیں, گھر میں مسالہ نہیں, مرغا زندہ کھڑا ہے, یہ تک کٹا نہیں, بنائے گا کون؟ تمہارے ابا. تو وہ بولے کون مہمان ہو بیگم, کون مہمان؟ کہہ رہے وہی مہمان, جج صاحب آنے والے نا. بولے کس کے جج, کون سے جج؟ ارے بولے وہ آیا تھا جسے آپ نے بھیجا تھا. بولے کس کو بھیجا؟ ارے بولی وہی جس سے گھڑی منگائی تھی. ارے بولے بیگم گھڑی کب منگائی ہم نے؟ مارے کل بلوائی دی بیگم, گھڑی کب منگائی ہم نے؟ ارے بولے کمال کر رہے ہو آپ, گھڑی منگائی, باتھ روم میں گھڑی رکھی تھی, وہ آیا گھڑی لے کر گیا, اس کے بعد میں وہ گیا بتایا کہ جج صاحب آئیں گے, پھر مرغا دے کے گیا, پھر اتنی بڑی پتیلی لے کے گیا. میں نے کہا مسالہ لا دے, نہ پتیلی آئی نہ وہ آیا, ہوا کیا؟ وکیل صاحب بولے گئی بیگم, گھڑی بھی گئی, پتیلی بھی گئی, اور جو پیسے گئے وہ بھی گئے, مرغا ہے, چلو سلامت, خوشی مناؤ کہ مرغا سلامت ہے. گئی. اب لگی جڑوا رونے کے لیے کیونکہ جہیز کی پتیلی تھی. ارے میری اماں کی پتیلی تھی, ارے میری امی نے پتیلی دی تھی, میری امی کی یادگار چلی گئی. اب وہ لگی رونے, تو وکیل صاحب سے کہا کچھ تو کرو, وکیل کاہے کے لیے بنے ہو, تمہارے گھر میں چوری ہو گئی, تم کاہے کا وکیل بنے ہو؟ تو بولے ٹھیک ہے جا رہے ہیں, رپٹ تو لکھوائی آتے ہیں کم سے کم. اب یہ رپٹ لکھوانے گیا, ادھر سے آواز آئی کھٹ کھٹ. جی کون؟ بولے وکیل صاحب تھانے میں ہیں, چور پکڑا گیا, گواہی کے لیے مرغا منگایا ہے, انہوں نے جلدی پکڑا, یہ لو مرغا. مرغا بھی گیا. اب اس نے مرغا لیا. 9 2 11 وکیل صاحب تھانے میں رپٹ لکھوا کے آئے. ارے مل گئی پتیلی, مل گئی. بولے کون سی پتیلی بیگم؟ ارے بولے چور پکڑا گیا. بولے کون سا چور پکڑا گیا بیگم, کیا ہوا؟ بولے ارے وہ بھی آیا تھا, مرغا بھی لے کے چلا گیا. اب وکیل صاحب پھر جانے لگے تو بیگم نے پکڑ لیا, اب مت جاؤ ورنہ مجھ کو بھی لے کے چلا جائے گا. ہاتھ دو بیٹھ ہو گئے. اسے کہتے ہیں ٹھگ. چور اور ہوتا ہے, ٹھگ اور ہوتا ہے. چور وہ ہوتا ہے جس سے آپ اپنے سامان کو بچا سکتے ہو, مگر ٹھگ وہ ہے جس سے وکیل بھی اپنے سامان کو بچا نہ پایا. سنیو یاد رکھنا, چور ایمان کا ہو بچا لو گے, مگر یہ ٹھگ ہیں, ان سے بچانا لازم و ضروری ہے. واہ, وہیں پہ آؤں, لوٹ کے آخری بات کہوں, اس کے بعد صلاۃ و سلام. ساری باتیں ہو گئی, ذمہ داری سے باتیں کر رہا ہوں. آخری گفتگو کی آخری کڑی, آخری پہلو, آخری بات. حضرت آپ نے سب سمجھا دیا. ایک بات یہ بتاؤ, دشمن کون ہے؟ بریلوی کہتے ہیں ہم دشمن نہیں, دیوبندی کہتے ہیں ہم دشمن نہیں. بہت اچھی جگہ آ گئے آپ. میں یہی چاہتا تھا آپ آؤ کہ آپ کو میں دکھاؤں دشمن کسے کہتے ہیں. اب مجھے ایک بات بتاؤ, دیوبندی بولے ہم نبی کی تعظیم کرنے والے, وہابی بولے ہم نبی کی تعظیم کرنے والے, بریلوی بولے ہم نبی کی تعظیم کرنے والے. ہم تو چکر میں ہیں. ہاں اتنی بات مان لیتے ہو حضرت کہ جو نبی کی توہین کرے گا یقیناً مسلمان نہیں ہوگا, چاہے کتنا ہی کلمہ پڑھ لے, چاہے کتنا ہی بڑی داڑھی رکھ لے, اور چاہے کتنا ہی نمازیں پڑھ لے. ٹھیک ہے نا, اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی. مومن کون ہوگا؟ جو محبوب اور محبوب کے خدا کے دشمنوں سے دوستی نہ کرے, وہ مومن ہوگا. اب بے ادب کون ہے؟ ہزار بار بلا تشبیہ بلا تمثیل. سنو, میں نے کہا کل آپ کے ابا کا تصور آیا. کیا آیا آپ کے ابا کا؟ ادھر سنو, بلی پور والے ہیں کچھ لوگ, ہاں تو سنو بھیا غور سے, یہ ایمان کی بات ہے. ہاں یہ تو بہت ملے گا.
دنیا میں اللہ بہت دے تمہیں خوب کماؤ مگر ایمان بچاؤ. کب دنیا سے چلے جاؤ پتہ نہیں. آپ کے ابا کا تصور آیا, مجھے خیال آیا, تو برابر میں ایک شخص بولا تھا, ارے بولا ان کا تصور ان سے تو بہتر تھا کہ گدھے کا خیال کر لیتے. آپ سے کہا گیا, آپ کے سامنے کہا گیا کہ آپ کے ابا کا خیال آیا, فوراً برابر سے ایک شخص بولا آپ کے ان کے ابا سے تو بہتر تھا گدھے کا خیال کر لیتے. آپ خاموش کھڑے رہے. پھر کہا کہ ان کے ابا کا خیال آیا, پھر دوسرا بولا ان کے ابا کے خیال سے بہتر تھا کہ بیل کا خیال کر لیتے. پھر وہ بولا ان کے ابا کا خیال آیا, تو پھر تیسرے نے کہا, اسی نے کہا ان کے ابا کے خیال سے تو بہتر تھا رنڈی کا تصور کر لیتے. ان کے ابا کا خیال آیا, ان کے ابا کے خیال سے تو بہتر ہے. بات بتاؤ, آپ کیا سنتے رہو گے؟ آپ کا ضمیر گوارا کر لے گا؟ باپ کی محبت گوارا کر لے گی؟ ارے میرے ابا کے خیال سے بہتر گدھے کا خیال, میرے ابا کے خیال سے بہتر بیل کا خیال. ٹھیک ہے, نہیں تھے نمازی, نہیں تھے پرہیزگار, مگر مومن تو تھے, ایمان والے تو تھے, سرکار کے امتی تو تھے. تو اگر سچی اولاد ہوگی تو میں تم سے سچ پوچھ رہا ہوں, مجھے جواب دو, کیا اس کا گریبان نہیں پکڑ لے گی؟ اے نابکار, تیرے ابا کا خیال ہوگا گدھے کے برا, میرے باپ کے خیال کو کیوں گدھے سے برا کہہ رہا ہے؟ بلی پور والوں, مجھے انصاف سے بتاؤ, اگر یہ کہا جائے تمہارے سامنے کہ تمہارے ابا کے خیال سے بہتر تھا کہ گدھے, بیل یا لونڈیا یعنی کہ رنڈی سے زنا کا خیال کر لیا جاتا, تمہارے ابا کے خیال کے یعنی تصور سے بہتر تھا, اچھا تھا کہ گدھے یا بیل یا زنا کا تصور کیا جاتا, بتاؤ تمہارے ابا کی تعظیم ہو رہی ہے؟ یہ تعظیم ہو رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بلی پور والے, یہ فتویٰ میں نے نہیں دیا, تم نے دیا ہے. آج کے مفتی تم بھی ہو, صرف میں نہیں ہوں, سارے فتوے تو میں نے بتائے, یہ فتویٰ تم نے دیا ہے. یہ تعظیم اور توہین کا دار و مدار پوچھو علماء سے, اس کا دار و مدار قابلیت پر نہیں عرف عام پر ہوتا ہے. عرف ناس پہ ہے, میں تفصیل میں نہیں جاؤں, بہت سے قاعدے قانون جانتا ہوں, بفیض اعلی حضرت بطفیل مدر اعلی حضرت, لیکن آپ کی ابا کے خیال کو اگر بیل کے خیال سے برا کہا گیا, یقیناً ابا کی توہین. ہمارے آپ کے والد کے خیال کو اگر گدھے کے خیال سے برا کہا جائے, یقیناً توہین ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی ٹھیک ہے, آپ کو کچھ اور بولنا چاہیے تھا, بول دیتے بھئی میرے باپ کا خیال نہیں کرنا تھا, مت کرتے, اس کو روکنا تھا روک دیتے, لیکن بیل سے برا, گدھے سے برا, بلاತ್ಕಾರ سے برا, تو یہ صرف خیال کی بات نہیں, یہ میرے والد کی توہین ہو رہی ہے. جس کا نام صراط مستقیم, توہین کس نے کری؟ جھگڑا کس بات کا ہے؟ حلوہ, مانڈھا, 10واں, 20واں, 40واں, 11ویں, 12ویں, نہیں, جھگڑا یہ عظمت رسالت کا جھگڑا ہے, ناموس رسالت کا جھگڑا ہے, نبی کی توہین کا جھگڑا ہے. یہ ہے کتاب جس کا نام ہے صراط مستقیم, لکھنے والا مولوی اسماعیل دہلوی ہے, اور صفحہ اس کا 97 یعنی کہ 97 ہے, اور اس کے اندر لکھا کہ معاذ اللہ زنا کے وسوسے سے, زنا بلاत्कार, اس کے خیال سے اپنی بیوی کی مجامعت یعنی ہم بستری کا خیال بہتر ہے, اور شیخ یا اسی جیسے بزرگ خواہ کی طرف خواہ جناب رسالت مآب ہی ہوں یعنی کہ خواہ سرکار ہی ہوں, اگر نماز میں تمہیں زنا کا خیال آئے تو اس سے بہتر بیوی سے ہم بستری کا خیال, اور اگر اپنے خیال کو تم نے نبی کی طرف لگا لیا تو یہ بیل اور گدھے کی خیال سے برا ہے. یہ کتاب ہے صراط مستقیم, صفحہ نمبر اس کا 97. ہمارے باپ کے خیال کو بیل کے خیال سے برا کہا جائے, ہم جھگڑا کرنے لگ جائیں, ہمارے باپ کے خیال کو گدھے کے خیال سے برا کہا جائے, ہم جھگڑا کرنے لگ جائیں. یہ ہے کتاب وہابیوں کے گرو گھنٹال مولوی اسماعیل دہلوی کی, صفحہ نمبر اس کا 97 ہے, اور یہ کتاب چھپی کہاں ہے؟ کتب خانہ اشرفیہ راشد کمپنی دیوبند سے شائع ہوئی ہے, یہ وہاں سے چھپی ہے. اس کے اندر لکھا گیا کہ اگر نماز میں تمہیں بیل کا خیال آئے تو بھی ٹھیک ہے, گدھے کا خیال آئے تو بھی ٹھیک ہے, بیوی سے ہم بستری کا خیال آئے تو بھی ٹھیک ہے, بلکہ رنڈی کا خیال آ جائے زنا کا تو بھی ٹھیک ہے, اور نبی کا خیال آ گیا تو یہ اس سے برا ہے. اب مجھے انصاف سے بتاؤ, کوئی جماعت ہو, مجھے مطلب نہیں یہ وہابی ہے, مجھے مطلب نہیں یہ دیوبندی ہے, مجھے مطلب نہیں یہ بریلوی ہے, مجھے مطلب نہیں یہ فلانے ہیں دماغے, مجھے مطلب اس سے ہے کہ لکھا کس نے, جس نے لکھا ہے
چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ وہابی ہو، لکھنے والا گستاخی کر کے ضرور کافر ہو گیا ہے۔ کہہ رہا ہوں اب آپ معلوم کرو لکھا کس نے، تو آپ کو جواب ملے گا یہ لکھنے والا وہابیوں کا گرو گھنٹال مولوی اسماعیل دہلوی، یہ لکھا اسماعیل دہلوی، اس نے یہ لکھا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے نبی کے خیال کو بیل کے خیال سے برا کہا جائے، ہمارے نبی کے خیال کو معاذ اللہ گدھے کے تصور سے برا کہا جائے، اس کے بعد کہا جائے ہم داڑھی رکھے ہیں ہمیں مسلمان مان لو، ہم نماز پڑھا ہمیں مسلمان مان لو، پتہ چل گیا یہ وہی جماعت ہے جو مسلمان اپنے آپ کو کہے گی مگر مسلمان نہیں ہوگی، دھوکہ دے رہی ہے۔ مسلمان کون ہے؟ وہ ہے جو ایمان کی بات بھی کرے اور مصطفیٰ کی سچی تعظیم بھی۔ بیش ہو گئی، میں آپ کو جلدی دکھا دوں دوسری کتاب، یہ ہے براہین قاطعہ، صفحہ نمبر اس کا 122 ہے، کتنا ہے 122 ہے، ہاں مولوی رشید احمد گنگوہی اور خلیل احمد امبیڈوی کا ملا کے معجون مرکب ہے، صفحہ نمبر 122۔ اس کتاب پہ کیا لکھا گیا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کتاب کے صفحہ نمبر 122 پر یہ لکھا گیا کہ معاذ اللہ شیطان کو علم، مطلب جتنا علم شیطان کو ہے مصطفیٰ کو اتنا علم بھی نہیں، مصطفیٰ کا علم کم ہے اور شیطان کا علم زیادہ ہے، اور شیطان کا علم نص قطعی یعنی کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور مصطفیٰ کا علم قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ معاذ اللہ، مجھے انصاف سے بتاؤ، جو جماعت یہ کہے کہ نبی سے کم، نبی کا علم شیطان کے علم سے کم ہے، چاہے وہ دیوبندی ہو یا وہابی ہو یا کوئی بھی ہو، مجھے بتاؤ کیا وہ مسلمان ہو سکتی ہے؟ یہ بریلی اور پیلی بھیت اور دیوبندیوں کی جھگڑا نہیں، بلکہ یہ ناموس رسالت کا جھگڑا ہے، عشق رسول کی لڑائی ہے، اور یہ لڑائی صحابہ کے دور سے چالو ہے، بلکہ کہہ لیجئے تو حضرت آدم کے تخلیق ہونے، پتلا بننے سے چالو ہے، پتلا جب حضرت آدم کا بنایا گیا اس وقت سے چالو ہے، اور جب تلک اس دنیا کے اندر کوئی ایک بھی عاشق رسول باقی رہے گا یہ لڑائی جاری رہے گی۔ بیش بیش زندہ باد سبحان سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی، تم سے کل کہا جائے اسی بلی پور کے اندر کہ تمہارے باپ سے زیادہ تو شیطان جانتا ہے، لڑنے لگ جاؤ گے، تمہارے باپ سے زیادہ تو شیطان کو پڑھا لکھا ہے، لڑنے لگ جاؤ گے۔ ارے ہوئے گا شیطان پڑھا لکھا مگر مومن تو نہیں، میرا باپ مومن ہے، میرا باپ نبی کا امتی ہے، نبی پہ سلام پڑھنے والا ہے، کیسے تم نے کہہ دیا؟ اپنے باپ کو ہم سننا گوارا نہ کریں، اور یہ جماعت رسول پاک کے لیے کہے کہ شیطان کا علم زیادہ اور رسول کا علم کم، اور شیطان کا علم قرآن و حدیث سے ثابت اور رسول کا علم قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، مطلب کیا؟ مطلب ان کو شیطان کا علم ثابت کرنے کے لیے قرآن میں دلیل مل گئی مگر رسول کا علم ثابت کرنے کے لیے نہ ملی، کیوں؟ آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر، کیا دیکھے؟ ارے میرے نبی کے علم پاک کا عالم سن، کان کھول کر، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں، میرے نبی کا علم پاک سن، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دو۔ بیش بیش نعرے تکبیر۔ نعرے لگوانے نہیں آیا ہوں، آپ کو سمجھانے آیا ہوں، سنیے اور تاکہ یہ نہ ہو کل بلی پور میں کہ یہ حشمتی اور رضوی لڑائی ہے، نہیں، یہ لڑائی صحابہ کی لڑائی ہے، یہ لڑائی تابعین کی لڑائی ہے، علماء کی لڑائی ہے، یہ لڑائی مصطفیٰ کی لڑائی ہے، اور یہ لڑائی لڑنے والے خدا کی لڑائی ہے۔ خدا نے دو گروہ ابتدا میں اعلان کر کے بتا دیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، ہاں فسجدوا الا ابلیس۔ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ دو کتابیں آپ نے دیکھ لی، وقت نہیں ہے ورنہ انہی کتابوں کی جتنی خرافاتیں دکھاتا تو 2.5 گھنٹہ اور چاہیے۔ یہ دیکھیے کلمہ شریف جانتے ہو کیا ہے؟ کلمہ شریف پڑھو ذرا، ہے ماشاءاللہ بلی پور والے کلمہ شریف جانتے ہیں، ایک بار زور سے پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان دیوبندیوں سے کہو نابکارو، کلمہ میرے نبی کے بغیر پورا نہ ہو سکا، میرے نبی کی توہین کرنے چلے، ارے جب تک اس نبی کا کلمہ نہ پڑھ لو، اس کا نام نہ لے لو، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اس نبی کے علم کو تم معاذ اللہ شیطان کے علم سے کم کہہ رہے ہو، اس نبی کے خیال کو تم بیل اور گدھے کا خیال کرو، معاذ اللہ معاذ اللہ۔
ارے سنو، تم کہتے ہو نماز میں نبی کا خیال نہ آئے، بیل کہا جائے، گدھے کہا جائے، بیوی سے امبستری کہا جائے، رنڈی سے زنا کہا جائے، تو سنو، رنڈی سے زنا کا خیال نماز میں تمہیں مبارک ہو، بیل اور گدھے کا خیال نماز میں تمہیں مبارک ہو، اور نماز میں مصطفیٰ کا خیال ہمیں مبارک ہو۔ ہم نماز ایسے پڑھتے ہیں، سر جھکاتے ہیں خدا کی بارگاہ میں اور دل جھکاتے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ کہ معاذ اللہ بیل و گدھے کا خیال آئے، ہم تو اپنے حضور کے خیالوں میں ڈوبے رہتے ہیں۔ ہاں، پہلے ہو ان کی یاد کے پائے جلا نماز، یہ کہتی ہے اذان جو پچھلے پہر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ رضا پکار اٹھے، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کیا کلمہ شریف پڑھا آپ نے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، یہ ہمارا کلمہ ہے، یہ ایمان والوں کا کلمہ ہے، یہ مسلمانوں کا کلمہ ہے نا بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اب میں آپ کو دیوبندیوں کا کلمہ بھی سنا دوں تاکہ کل کو آپ یہ نہ کہنا حضرت آئے تھے آدھا ادھورا بتا کے گئے۔ مجھے، میں پھر کہہ رہا ہوں، مجھے زندگی میں مت بلانا، مجھے اس کی تمنا نہیں ہے، مگر حضور کے سچے وفادار بن جانا۔ اگر آج ایک بھی میری بات سے سدھر گیا نا تو انشاءاللہ کل قیامت میں میرے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ سنیے کیا کہتے ہیں، اشرف علی تھانوی کا ایک مرید ہے، لکھتے ہیں میاں سو گئے، کچھ عرصے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف پڑھ رہا ہوں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں، لیکن محمد الرسول اللہ کی جگہ اشرف علی جناب کا نام لیتا ہوں اور یوں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ۔ یہ کتاب جھگڑا کیا ہے، لڑائی کیا ہے؟ یہ حلوے مانڈے کی لڑائی نہیں ہے، یہ نظر اور نیاز کی لڑائی نہیں ہے، یہ 11ویں اور 12ویں کا جھگڑا نہیں ہے۔ وہ تو ہماری عقیدتوں کی بات ہے، وہ ہماری محبتوں کی بات ہے، ہاں وہ ہمارے عشق کی بات ہے۔ لڑائی اصل جو ہماری ان کی ہے وہ عظمت رسالت اور توہین رسالت کی لڑائی ہے۔ حضور کی توہین کرے گا چاہے داڑھی والا ہو چاہے یہ ہو، بخشا نہیں جائے گا۔ سنو غور سے، خواب دیکھتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو محمد الرسول اللہ کی جگہ جناب اشرف علی والا حضور والا کا نام لیتا ہوں۔ اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں۔ لکھتے ہیں میاں ایسا ہی سوچ سوچ کے گھبرا کے اٹھ گیا، بیدار ہو گیا۔ کلمہ پڑھا میں نے لا الہ الا اللہ، مطلب اس نے میں کہا کے لیے پڑھوں، میرے لیے میرے حضور کا کلمہ کافی۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دو، ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ زاہد ان کا میں گنہگار وہ میرے شفیع، اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا؟ اور سے بولو سبحان اللہ۔ اب لکھتے ہیں میاں خواب میں جب اشرف علی کا کلمہ پڑھ چکا کہ معاذ اللہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، تو میں بیدار ہوا، گھبراہٹ ہوئی، کلمہ پڑھنے کی غلطی پہ خیال آیا تو میں بیدار ہو گیا، تھوڑی دیر بیٹھا رہا، اس کے بعد دوبارہ لیٹ گیا۔ اب حالت بیداری میں لکھتے ہیں میں نے درود پڑھا۔ آپ جانتے درود شریف کیا ہے؟ پڑھیے میرے ساتھ، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد۔ یہی تو درود شریف ہے۔ ابھی تک بات خواب کی تھی، اب بات جاگتے کی ہے۔ اب لکھتے ہیں میں نے درود پڑھنا شروع کیا، اب میں کلمے کی غلطی کی تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی یہی کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی و مولانا اشرف علی۔ او دیوبندیو، اشرف علی کا کلمہ تمہیں مبارک، اشرف علی کا درود تمہیں مبارک، اور جانے کائنات آمنہ کے لال کا کلمہ ہمیں مبارک، آقا کا درود ہمیں مبارک۔ نہ ہم یہ کلمہ پڑھیں گے، نہ ہم یہ درود پڑھیں گے، نہ یہ کلمہ اور درود پڑھنے والوں کا ساتھ دیں گے۔ اب تو بلی پور والوں تم نے دیکھ لیا غلطیاں کیا ہیں۔ یہ خالی 10ویں اور 20ویں کی لڑائی نہیں ہے، یہ خالی حلبے اور مانڈے کی لڑائی نہیں ہے۔ میں آپ کو کیا دکھاؤں، چند غلطیاں دکھائیں، یہ ہے تہذر الناس،
ہاں لکھنے والا مولوی قاسم نونوتوی دیوبندی، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس اتنا دکھا کے چلا جا رہا ہوں. اس نے اپنی کتاب میں لکھا. مجھے بتاؤ کیا تم مانتے ہو نہیں مانتے ہو ہمارے نبی آخری نبی ہے؟ ایمان ہے اس پہ کہ نہیں ہے؟ ایمان ہے اس پہ کہ نہیں ہے؟ ہمارے نبی اب آخری نبی. آقا نے فرمایا ہاں بعثت الی الخلق کافہ، اور آقا نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب اس کتاب کے اندر جب پڑھو گے تو اس کتاب کے اندر عقیدہ دیا گیا تہذیب الناس کے اندر، صفحہ نمبر اس کا 8 ہے اور 4 غالباً، ہاں 4 پہ بھی اور 7 اور 8 اس کے اندر عقیدہ دیا گیا کہ اگر نبی کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے، ہمارے نبی کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے. کیا تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا ہوگا؟ مجھے میری وجہ سے مت کہو، اگر جو ہے سچ وہ کہو. میں آج ہوں کل نہیں رہوں گا. ایمان میرا کلمہ نہیں مصطفیٰ کا کلمہ ہے. مجھے قسم خدا کی مانو نہ مانو 100 گالیاں دو مگر مصطفیٰ کو مان لو. اس لیے میں کہوں گا بالکل سچے دل سے بتانا، بالکل سچے دل سے. یہ کہنا کہ اگر کوئی نبی پیدا ہو جائے، نبی کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے، تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ کیا نبی کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے؟ اپنا عقیدہ بتانا. میرے کہنے زبردستی نو انڈر پریشر، لا اکراہ فی الدین، بالکل کلیئر. کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے تو یہ تمہارے عقیدے کے خلاف ہوا. جو تمہارے عقیدے کے خلاف ہے تم اسی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہو، تم اسی کے ساتھ چائے پی رہے ہو، تم اسی کے ساتھ ناشتہ کر رہے ہو. میرا کیا بگاڑو گے؟ اپنا ہی عقیدہ خراب ہونے کا ڈر ہے تمہارا. بھلا تو نہیں کہہ رہا ہوں. تم نے بچے سے کہا بچے شراب مت پینا ورنہ 4 جوتے ماروں گا، اگر پی کے آیا تو مارتے ہو کہ نہیں مارتے ہو؟ یعنی تمہارے اپنے تیور اپنے مزاج کے خلاف اگر کوئی ہوتا تم اس کا ساتھ نہیں دیتے ہو. لیکن کمال ہے کہ یہ بندہ تمہارے عقیدوں کے خلاف ہے پھر تم اس کے ساتھ کھانے لگ جاتے ہو. یاد رکھو، لوگوں سے اعلان کر کے بتا دو جو عقائد میں ہماری طرح ہوگا ہم اسی سے دوستی کریں گے. اب کیا لکھا کہ اگر نبی کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتمت محمدیہ میں کچھ فرق نہ آئے گا. معاذ اللہ. زور سے بولو. یعنی کہ یہ بتا رہا ہے کہ نبی کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے. وہ قادیانی تھا غلام احمد قادیانی، ہاں انہوں نے کہا آ سکتا ہے، وہ بولا ہم آ گئے. بولے آ سکتا ہے، دروازہ انہوں نے کھولا، وہ باہر آ گیا، بولا ہم آ گئے. تو تم اور تم دونوں چور موسیرے بھائیے ہو. مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ دیوبندی جماعت اور یہ وہابی جماعت وہ جماعت ہے جس جماعت نے لکھا کہ نبی کا علم کم اور شیطان کا علم زیادہ، جس جماعت نے لکھا معاذ اللہ نبی کا تصور بیل اور گدھے اور بیوی کی ہم مستری بلکہ لونڈیا کے زنا کے خیال سے بھی معاذ اللہ برا خیال ہے. نبی کے بعد بھی کوئی نبی آئے تو کوئی فرق نہیں آنے والا، آ سکتا ہے معاذ اللہ. میں انصاف سے کہوں گا سنیوں بلی پور والوں مجھے بتاؤ کیا یہ عقیدے رکھنے والا ٹھیک ہے؟ آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا نا حضرت بتائیے یہ کہ حضور کا دشمن کون ہے؟ حضور کا دشمن کون ہے؟ کتاب کا نام تقویۃ الایمان ہے، مصنف کا نام مولوی اسماعیل دہلوی ہے. یہاں نہیں لا پایا یہ بچہ، بھول گیا، میں نے کہا تھا اس سے. لیکن اگر آپ کہو گے نا تو ابھی یہیں اسٹیٹ پہ بیٹھے بیٹھے گوگل سے سرچ کر کے نکال کے دکھا دوں گا. اس کے اندر لکھتا ہے کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے. زور سے بولو معاذ اللہ. اب میں تم سے سوال کرتا ہوں بلی پور والوں مجھے انصاف سے بتاؤ، میری زبردستی پہ بالکل نہیں، میرے اس نہ صافے کا ڈر کرنا، نہ اس ستری کا، نہ اس رومال کا، کسی کا ڈر نہیں، کوئی روب نہیں تمہارے پر ہونا چاہیے. تمہارا ایمان فیصلہ کرے، روب نہیں، تمہارا ایمان فیصلہ کرے، ڈر نہیں، تمہارا خود ایمان فیصلہ کرے. مجھے بتاؤ جو یہ کہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، وہ رسول کی محبت کرنے والا ہے یا رسول کا دشمن ہے؟ محبت کرنے والا مانا جا سکتا ہے. وہ کون ہے؟ رسول کا دشمن ہے. جو یہ کہے کہ نبی کا خیال بیل اور گدھے کے خیال سے معاذ اللہ صدوار معاذ اللہ برا ہے، مجھے بتاؤ کیا وہ رسول کا دوست ہے؟ پھر کون ہے؟ دشمن. کون ہے؟ جو یہ کہے کہ نبی کو علم کم اور شیطان کو علم زیادہ معاذ اللہ، بتاؤ کیا وہ رسول کا دوست ہو سکتا ہے؟ پھر کیا ہے؟ اتنا ہی نہیں بلکہ
یہ جو کتاب ہے نا، یہ کتاب، اسی کتاب کے اندر لکھا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے. اسی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ خدا برائن قاطعہ میں بھی، فتاوی رشیدیہ میں بھی اور جہد المقل میں بھی کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے. مجھے انصاف سے بتاؤ، جو یہ کہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں دیوبندی یا وہابی یا بریلوی، میں ایک سنجیدگی کی بات کر رہا ہوں، جو بھی یہ کہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، وہ خدا کا دوست ہے یا دشمن ہے؟ دشمن ہے نا. جو کہے خدا جھوٹ بول سکتا ہے خدا کا دشمن، جو کہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ نبی کا دشمن، جو کہے کہ معاذ اللہ نبی کا علم کم اور شیطان کا علم زیادہ وہ نبی کا دشمن ہے نا. غلط تو نہیں؟ اب یہ کہا کس نے؟ یہ کتابیں رکھی، کہنے والے دیوبندی، کہنے والے وہابی، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ان کی کتابیں خود چلا چلا کے کہہ رہی ہیں یہ دیوبندی. یہ کون سے مکتبے سے؟ کتب خانہ امدادیہ دیوبند. کون سے مکتبے سے چھپی؟ کتب خانہ اشرفیہ راشد کمپنی دیوبند. یہ کون سے مکتبے سے چھپی؟ ہاں یہ امدادیہ، یہ بھی کہیں دیوبند سے چھپی ہوگی. ہاں تھانہ بھون، ہاں مطبع امداد المطابع تھانہ بھون دیوبند، یہ بھی تھانہ بھون سے، یہ تھانہ بھون، یہ دیوبند، یہ بھی دیوبند. ان کتابوں میں جو باتیں کہی گئیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ باتیں کہنے والا ضرور رسول کا بھی دشمن ہے اور خدا کا بھی دشمن ہے. اب دیکھو آپ خود یہ کون، تو پتہ چلے گا یہ کتابیں وہابیوں اور دیوبندیوں کی ہیں. فیصلہ ہو گیا بلی پور میں کہ وہابی اور دیوبندی خدا اور رسول کے دشمن ہے، اور خدا نے قرآن میں اعلان کر دیا جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہ کرے وہ سچا مسلمان ہے. لہذا بلی پور والوں کل ہی بلی پور میں اعلان کرو جو مصطفیٰ کا ہوگا وہ ہمارا ہے اور جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. لڑائی اس کی نہیں ہے کہ بریلوی کون ہے دیوبندی، لڑائی اس کی ہے کہ دشمن رسول کون ہے اور محب رسول کون ہے. آپ کو سمجھانا میرا کام تھا. یہ دیوبندی ہے، یہ وہابی. میں آپ کو اور عبارتیں کیا بتاؤں میاں، یہاں تک لکھا انہوں نے اپنی کتابوں میں ہمارے ہاتھ کا ڈنڈا عصا ہم کو جتنا فائدہ پہنچا سکتا رسول اتنا فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے. معاذ اللہ، رسول کے ساتھ قبر میں خود کیا ہونے والا وہ بھی رسول کو نہیں پتا. معاذ اللہ معاذ اللہ. سنو کان کھول کر، ہمارا نبی وہ نہیں ہے جو مر کر مٹی میں مل گیا. ہمارا نبی وہ نہیں ہے جس کا علم شیطان سے کم ہو. ہمارا نبی وہ نہیں ہے جو ہم کو فائدہ نہ پہنچا سکے. ہمارا نبی وہ ہے اشارہ کرے تو سورج کو نکال دیا کرتا ہے، وہ نبی ہمارا ہے. اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، وہ نبی ہمارا ہے. اگر لعاب ڈال دے کاری کنواں کو میٹھا کرتا ہے، وہ نبی ہمارا ہے. اپنا دستی اقدس رکھ دے تو ہاتھ سے 5 پانی کے چشمے جاری کرتا ہے، وہ نبی ہمارا ہے. لعاب لگا دے پاؤں کی ہڈی ٹوٹی ہو جوڑ دیتا ہے، وہ نبی ہمارا ہے. لعاب لگا دے آنکھ تکلیف میں ہو روشنی پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے، وہ نبی ہمارا ہے. یہ تو دنیا میں دیکھا اور دامن میں چھپا کر ملائکہ سے بچا کر کل جو جنت میں لے جائے وہ نبی ہمارا. مصطفیٰ کے دیوانے بنو، آقا کے سچے عاشق بنو، سرکار کے سچے نام لیوا بنو. چراغ جلا کے رکھ دیے ہیں میں نے راہوں میں، اب کوئی راستہ بھٹکے یہ اس کی قسمت ہے. آج کے اس اجلاس میں نے آپ کے سامنے ساری چیزیں کلیئر کر کے رکھ دی. یہ کوئی حلوے مانڈے کی لڑائی نہیں، یہ کوئی میاں شربت اور کھچڑے کی لڑائی نہیں، بلکہ یہ لڑائی عاشق رسول اور گستاخ رسول کی لڑائی ہے جو ابتدائے آفرینش سے چالو ہے. اور جب تک دنیا میں ایک بھی عاشق رسول رہے گا عشق رسول کی لڑائی لڑتا رہے گا، محبت رسول کی لڑائی لڑتا رہے گا. اب رضا کا پیغام سن لو اور یہ ذہن بنا لو، یہ تیور بنا لو کہ جو رضا کا تیور ہے وہی ہمارا تیور ہوگا. اور رضا کا تیور یہ ہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ زبردستی تو نہیں ہے، ہٹ دھرمی تو نہیں ہے. کل کوئی آگے کہے مولانا صاحب آئے تھے چیخ چلا کے خالی چلے گئے، تو چیخ چلا کے تو نہیں گیا نا، باتیں سمجھا کے گیا نا. لہٰذا بلی پور والوں سمجھانا میری ذمہ داری، عمل کرنا نہ کرنا تمہارا کام ہے.
میں نے بتا دیا گڈھا ہے. اب اگر آپ نے سمجھ لیا اور واقعی گڈھا ہے تو اگر آپ مانو گے تو گڈھے میں گرنے سے بچو گے, نہیں مانو گے تو گڈھے میں گر جاؤ گے. جس نے مانا اس کے لیے نور و نجات ہے, جس نے نہ مانا اس کے لیے ظلمت و ہلاکت. مگر میرا کام تو ہو ہی جائے گا. کل قیامت میں مولا پوچھے گا بلی پور گیا تھا, ڈر گیا تھا, خاموش. نہیں مولا, جتنی طاقت تھی اتنا بیان کر کے چلا آیا تھا, جتنی ہمت تھی اتنا کھول کے کتابیں دکھا کے چلا آیا تھا. مولا بتانا میرا کام ہے, ہدایت دینا تیرا کام ہے. مولا ہدایت عطا فرما. ان بلی پور والے, بلی پور کے عاشق سنی مسلمانوں کو مصطفیٰ کا سچا عاشق بنا دے, آقا کا سچا عاشق بنا دے. ایسا عاشق بنا کہ مولا یہ محفل میں آئے ہیں, اگر وہابی دیوبندی کو بلاتے ہیں تو آج اس مصطفیٰ کی محفل سے جائیں تو یہ ارادہ کر کے جائیں اب کچھ بھی ہو جائے گا, عاشق رسول کو بلایا جائے گا, دشمن رسول کو نہیں بلایا جائے گا, دشمن رسول کو دعوت نہیں دی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا ہمارا آنا, آپ کا بیٹھنا بارگاہ حضور میں قبول و مقبول فرمائے. کم نہ ہوں گے نعت کے مضمون اے حافظ کبھی, منہ سے کیا کیا کہہ چکا, دل میں کیا کیا اور ہے. یار زندہ صحبت باقی, باقی انشاءاللہ پھر باقی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کھڑے ہو جائیں, صلاۃ و سلام پڑھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ جان رحمان